تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے، سب تعریف اس دو جہان کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جو محفل اہل سنت الجماعت کے اجتماع میں جمع ہو کر بیٹھنے کے لیے اور سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اسے ہر ایک قدم کو 70 نے کیا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ جماعت اور انسان، ہر جماعت بھی ایک فکر لے کر نکلی ہے، ہر جماعت اس میں سب سے افضل و اعلیٰ صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت ہے۔ اب کوئی بھی لوگ اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح چل رہی ہے۔ اگر ان زندگی کا معنی قرآن ہے، قرآن پڑھ کر رہنے سے، خاموش بیٹھ جانے سے آپ کو اس کی زندگی کا مطلب نہیں معلوم ہوگا۔ اگر کسی زندگی کے اندر پیدا ہونے کے بعد انہیں کھایا پیا سوگا پھر اٹھا گیا پھر چلے گا، یہی زندگی اگر سمجھ گا، انہیں بھی بیکار کا انسان ہے۔ عورت ہو مرد ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی اپنی روح پھونکے، اپنی روح پھونکے۔ اس میں عمل کرنے والا لاکھوں میں ایک ہے، عمل کرنے والا لاکھوں میں ایک ہے۔ آپ اجتماع میں آتے آتے وہ انسان کے دل کو پھیر کر اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ بیان ایک ایسی چیز ہے، انسان کو بیٹھے جگہ اللہ کی دیدار بھی ہو جاتی ہے، انسان کو بیٹھے جگہ اس کے ہر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اجتماع ایک ایسی چیز ہے، انسان نماز پڑھنا یہ فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، مگر ان تماموں کو فرض یہ ڈیوٹی، خالی ڈیوٹی کرنے کے بعد دوسرا کام نہیں ہے تو وہ بات الگ ہے۔ ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی گھر و کاروبار بھی ہم اپنے گھر بچوں کو ہمیں دیکھنا۔ میں دکان رکھیوں، صبح اٹھیا دکان کھولیا، رات ساری بیپار کریا، رات کو گیا پھر گھر کو گیا، پھر کھا کر پھر آ کر خود میں دکان کھولیا، یہ بات ہے تو یہ ڈیوٹی کر رہا ہے مگر انہیں انسان نہیں۔ ڈیوٹی کرتا ہوا، گھر کے معاملے دیکھتا ہوا، اس کے اوپر تہمت آتی ہے اسے برداشت کرتا ہوا، اس کی پریشانی کو برداشت کرتا ہوا، صبر کرتا ہوا، لوگوں کو دکھاتا ہوا، چلتا ہوا، اس کی حیثیت کو، اس کے وجود کو، اپنے سامنے والے کو اپنا اصلاح کرتا ہوا جانے کے نام ہے زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ اپنے جسم میں ہر انسان، ہر عورت ہو یا مرد ہو، جن ہو یا شیطان ہو، اس کے اندر ایک چیز موجود فرمایا ہے، اس کا نام ہے نفس۔ سورہ الانفال آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک یہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وحدانیت کے ساتھ کھول کر بولے۔
میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور انسان کو بنانے کے بعد آدم کو تقلید کرنے کے بعد اور حکم کریا ہر مخلوق کو، فرشتوں کو، جنوں کو، سب کو بھی سجدہ کرو۔ اس وقت میں تمام مخلوق آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دی، مگر ایک کے سوا، وہ ہے ابلیس۔ ابلیس نہیں کریا، تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے مخلوق، اے میرے ابلیس، کہ کوئی سی چیز سجدہ کرنے سے منع کر دی، وہ کوئی سی طاقت تجھے روک دی سجدہ کرنے کے، تو اس کے اندر یہ فخر آتا ہے، کیا ہے؟ میرے سے میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ یہ میں پن اس کے اندر آ گیا۔ میں پن جس کے اندر آتا ہے، خدا کی قسم انہیں خالی ہوتا ہے۔ جس کے اندر میں پن آیا، تکبر آیا، غرور آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کس چیز نے کیے؟ روک دیا آدم کو سجدہ کرنے سے۔ کیوں؟ تو جنت سے باہر ہوگا۔ خالی وہ چیز کیا ہے؟ اسے بولتی نفس، اسے بولتی نفس۔ سورہ الانفال آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک اللہ سے وعدہ بھی لیا اور چیلنج بھی کریا، تیرے آدمیوں کو بھٹکانے کو دوں گا، یہی نفس ان کے اندر گھساؤں گا اور ان کے جسم کے اندر جاؤں گا اور ان کو بھٹکاتا جاؤں گا، جس سے تو مجھے اعلان کر رہا ہے کہ تو مجھے جہنم میں ڈالتا ہے، اعلان کرے تیری میں یتی عبادت کریا، میرے سوا کوئی بھی یتی عبادت کرنے والا نہیں کائنات کے اندر۔ یتی عبادت کرنے کے بعد تو مجھے اعلان کر رہا ہے جہنم میں ڈال دوں گا، چیئے جان کر جسے تو بنایا تھا پتلا بنا کر، اس کے نسل کو میں گمراہ کر کر میں بھی ان کو لے کر میں ساتھ میں جہنم میں جاؤں گا، ان کے اندر میں نفس کے جیسا جا کر پیدا ہو کر جا کر ان کے جسم میں بیٹھوں گا۔ اسی وقت میں تو دیکھتا رہے گا جس انسان کو تو بنایا تھا وہ انسان میرے ساتھ میں جہنم میں آ جائے گا۔ کون بول رہا ہے؟ شیطان، ابلیس نے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ 3 نفسان کے بارے میں بولے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہے۔ سورہ الانفال میں نفس امارہ کے بارے میں، سورہ یوسف میں آیت 33 میں نفس امارہ کے بارے میں، سورہ قیامہ آیت نمبر 2 لوامہ کے بارے میں، سورہ فجر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ مطمئنہ کا ذکر کرے۔ اب اس کی وجاہت کرنے کے لیے میں بیان کروں گا یہ نفسان کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دلیل کے ساتھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں دلیل کے ساتھ یہ نفسان کے بارے میں بول رہا ہے۔ اب یہ کتنے قسم کے نفس ہیں؟ نفس کو مارو کر کو کوئی بھی نہیں بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اے نبی، اے حبیب، تو کس طرح معلوم کر لیا، تو کس طرح منا لیا، تیرے نفس کو تو کیسا منایا؟ تو اللہ سے فرمائش ہے اور صدیق سے صحابہ سے بولنے لگا اے میرے لوگوں، اے میرے امتی، میں نے میرے نفس کو منا کر کلمہ پڑھا کر میرے طرف گھما لیا، میرے طرف پھرا لیا۔ اب نفس کو پھرا کر اپنے پاس رکھ لینے کا قائم آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ جب نبی اپنے نفس کو ٹرن کر کر اس کے طرف ان کے طرف مائل فرما کر ان کے اندر جو کمیاں تھے اسے درست کرتے ہوئے وہ نفس کو بھی کلمہ پڑھا دیے اور وہ بھی اللہ والا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی اللہ والا بن گیا۔ اب کتنے رقم کی نفس ہے جسم کے اندر، کتنے رقم کے، آپ تمام کے اندر یہ نفس ہے۔ اب سوچنا ہے کہ یہ نفس میں کیا میں صحیح وہ جگہ پر ہوں، میں عادت والا ہوں، میں ایسا چل رہا ہوں، میں ایسا فالو کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھنا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کس درجے کو کھڑے ہی آپ معلوم کر لینا ہے۔ نفسوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ 7 رقم کے نفس ہیں۔ بزرگان دین
اپنے اہل سنت الجماعت کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین یہ اعلان فرمائے، میرے پیر مرشد غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی میرے رہبر میرے مرشدی یہ فرماتی اس میں 7 رقم کے نفساں ہیں، اس کے اوپر عمل کریا تو اسے کلمہ پڑھا کر تیرے طرف مطمئنہ بنا لیا تو اللہ والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نفس کو مارنے کا نہیں، نفس کو اپنے طرف بلا لینا۔ بولتی نا کیا وہ بچی سنتی نہیں بات، وہ بچہ سنتا نہیں، تو اس طرح بات کر، وہ بچہ ہر ہمیشہ تیرے طرف رجوع ہو جانا، اس طرح وہ بچی کو بات کرتا جا، وہ بچہ تیرا نام لیتے بھاگتا ہوا تیرے پاس آنا۔ کیوں؟ تیرے طرف پھرا لی نہیں نا ماں، دیکھو اس کے گھر کو بھیجتی ہوں، سو ماں ٹھی ملا گیا تو بات تو ان کے گھر کو بھاگ جاتا، کئی کو انہیں پھرا لیا گیا تو آتا ہے گھر کو گیا تو 20 کو 4 گھنٹے ان کے گھر میں چلتا ہے، کئی کو رہتا ہے، انہوں اسے پھرا لیے، اسے ویسی محبت دکھائے، ویسے کھلانا ویسا پلانا دکھانے سے انہیں ادھر پھر گیا۔ اسی طرح اپنے نفس کو مائل فرما کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا خدا کی قسم انہیں آنے والے دنوں میں اللہ کے دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کتنے رقم کے نفس ہیں جسم کے اندر؟ پہلا نفس کا نام ہے نفس امبارہ، پہلا نفس کے نام کیا ہے؟ نفس امارہ۔ دوسرا نفس کے نام ہے نفس لوامہ، نفس دوما ٹائپ کا کوسا ہے نفس لوامہ۔ تیسرا ٹائپ کا نفس ملہمہ، نفس ملہمہ۔ اور چوتھا ٹائپ کا نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ چارواں ٹائپ کا نفس کوسا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ اور پانچویں ٹائپ کا نفس کوسا ہے؟ نفس راضیہ، نفس راضیہ۔ اور چھٹویں ٹائپ کا نفس کوسا ہے؟ نفس مرضیہ، نفس مرضیہ۔ اور ساتویں ٹائپ کا نفس ہے نفس کاملہ یا شافیہ۔ ساتویں ٹائپ کا کوسا ہے؟ نفس کاملہ یا شافیہ۔ یہ نفسہ اللہ تعالیٰ 3 نفسان کے بارے میں وحدانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھایا ہے، بچے سے بزرگان دین ان کے کتابوں میں لکھو ہے۔ وہ قرآن میں 3 نام آتے ہیں، ایک نفس امبارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ بچے سے جو بھی ذکر کریں یہ بزرگان دین ان کے کتابوں میں لکھے ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے نفس امبارہ کیا؟ واٹ از دی میننگ آف نفس امبارہ؟ نفس امبارہ کا بولنے کی چیز کو ہمارے اندر کیسا اسے ڈھونڈنا ہے، ہمارے اندر کیسا ڈھونڈنا ہے۔ اب نفس امبارہ، نفس امبارہ کا نام دوسرا نام ہے یہ ہر ہمیشہ گناہ کے طرف مائل کرنے والا۔ نفس امبارہ کیا ہے؟ ہر ہمیشہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا، گناہ کی طرف گھسیٹنے والا۔ نفس امبارہ کا نام کیا ہے؟ ہر ہمیشہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا یہ نفس نفس امبارہ ہوتا ہے۔ اچھی چیز تم نہ جستی بیان کو چلو گا، یہ سیریل آتا جی دیکھ لیں گے، کون کر رہا ہے؟ نفس امبارہ۔ ماں کو جا کے دیدار کر لے، ماں کی خدمت کر، تم ملنے کا انتظار رکھتے، ہمارا چچا ہے وہ کیا فلم دکھا رہا ہے پسا کی، دیکھ لگیں گے کون بول رہا ہے؟ نفس امبارہ۔ جی وہاں 10 روپے کی چیز لے لو، کوئی سے 20 روپے دی تم لے لیتا جی، نہ کوئی جی کر ایک دن بولے تو نہیں 20 روپے مل جاتے آسان سے۔ نفس امبارہ ہر ہمیشہ برے کی طرف رجوع کرنے والا نفس امبارہ، ہر ہمیشہ برے چیزوں کی طرف رجوع کرنے والا نفس امبارہ۔ دنیا کی خواہش، دنیا کے خواہشات ہوتی ہے ہر ہمیشہ، میں یہ کرنا میں وہ کرنا۔ رتی چھوٹا ایک مارٹی گیچ کو جا کو بھائی کو ایک 50,000 میں تو پھر دوسرے ٹائم بیٹھ کے سستی کرتا ہے، وہ ₹1,00,000 کرتا تو اچھا تھا، پھر ₹1,00,000 کا اسے گھر مل جاتا ہے، ₹1,00,000 کے بعد پھر دوسرے تیسرے ٹائم ہوتے ہیں ہمارے آپا نے 5 لاکھ کے گھر میں مارٹی گیچ کو حصہ اللہ ہم کب کو بناتا ہے ویسا۔ اس کی خواہشات رکتی نہیں، جہاں پہ ہے وہ مطمئنہ نہیں ہوتی، ہر ہمیشہ خواہش کرتی رہتی ہے، مجھے یہ ہوگا تو بس، مجھے وہ ہوگا تو بس، مجھے وہ ہوگا تو۔ آخر ساری دنیا کی کائنات کا سننا لا کر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دیا تو بھی پھر خواہش کریں گے آسمان بھی میری ہو جاتی تو اچھا تھا۔ یہ نفس امبارہ کی خواہش۔ پھر اس کی کیا دیے؟ ہوس،
اس کے اندر کیا رہتی ہے؟ نفس امبارہ کا دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ ہوس، ہریز، یہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا. گھر میں 5 بچے رہتے ہیں، انہیں ایک جنا ایسا ہریز والا بھائی پیدا ہو جاتا ہے، پورے کا ہڑپ کو انہیں کھانا دیتا ہے. ایک بھان ایسی پیدا ہوتی ہے، پورے بھانا کو پالنے والے ہٹا، انہیں چھوڑ کر سب کا ہڑپ کو انہیں کھانا، انہیں پینا، انہیں سب بھی شہرت کرنا، انہیں گاڑیاں پھرنا، بچے پورے بھی بھکاریاں کی جیسے اٹھا لے پھرنے والے بن جانا. کیوں؟ اسے خواہش ہریز یہ کہتی ہے، اسے 10 روپے دینے کی جگہ بھی 1 روپے دے کے 9 روپے لیتا ہے. حق نہیں کرتا ہی نہیں، حق مانتا نہیں. کوسے کی ڈائلاگ مار کو، کیا کی ایک مار کو، منا لے کو، وہ چیز کھچیٹے تک چھوڑتا نہیں. کیوں؟ ناحق کے طرف رجوع ہوتی انسان، حق کے طرف بہت کم انسان حق کے طرف آتی. ناحق کے طرف بات کو تو ناحق والا بولے تو اس کے پیر بھی پکڑتی، اس کے طرف بھی جاتی. جب حق بولیا تو اس کے پاس کم لوگ آتے ہیں. جہاں حق کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ کم لوگ آتے ہیں. جہاں سب کچھ اللہ کی طرف دکھانے والا رہتا ہے وہاں کم لوگ اس جگہ پر آ کر موجود ہوتی. اس لیے اس کے پاس ہریز ہونے والا کبھی، اور اس میں ہوس کرنے والا کبھی، اس کا نفس امبارہ رہے گا، برے خیالات رہے گا. سوگا تو بھی وہ اس کا چھنا لیں کیا، خواب میں بھی اسے کوئی کسی کا تو ایک جنے کا چھنا لے کھائی سکا رہتا ہے، وہ بھی مل گا تو جاتا رہتا کار میں، یہ بھی منجے چھو جانا، یہ بھی منجے چھو جانا. انہیں سمجھ جاتا ہے فرعون کے جیسا میں تک بنا کر بیٹھوں گا. یہ حواس ہے اس کے اندر. اور تیسرا سٹیج ہے دنیا کے جتنے بھی برے کام رہتی اس کے لیے وہ عادت ہے. پھر دیکھنے میں پابندی دستا ہے، دیکھنے میں پابندی، دیکھنے میں پاک صاف دستا ہے، سب چیز رہتی ہے، مگر اندر دنیا کی پوری زندگی پوری اس کے برے کام آتی ہے. یہ انسان کا نام ہے نفس امبارہ. یہ انسان کا نام کیا ہے؟ نفس انسان امبارہ. اور یہ انسان کیا کرتا ہے؟ ہر ہمیشہ کسی کے بارے میں پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے. ہر ہمیشہ دیکھو جی انہیں ڈبا دیا جی، انہیں ایسا نہیں جی، انہیں ایسا نہیں جی، دیکھ کے انہیں گھر میں آکو آئی صحیح پورے انگار لگا چلیے. یہ اس کے پیٹ کے پیچھے بات کرنے کے باتاں. یہ نفس امبارہ کے اندر جو انسان کے اندر ایک نفس ہے، وہ نفس ہر ہمیشہ غیبت کی طرف رجوع کرتی ہے. ایک بھان ہو، ایک بھائی ہو، کوئی بھی ہو، گھر کے اندر ہر ہمیشہ ہر انسان کے اندر یہ موجود رہتا ہے. میرا بزنس ہے چلیا نہیں، مجھے وہ چلیا نہیں، اس کے بارے میں گانا، اس کی نظر ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا. ہر ہمیشہ پیٹ پیچھے بات کرنے والا یہ نفس امبارہ ہے. اور حسد کرنا، حسد اس کا عادت کیا ہے؟ اور ایک حسد. بات کرتے انہیں اچھے کپڑے پہن گئے تو دیکھ ماٹھی ملا، ہمارا منہ مار کو کھا لیا. کچھ نہ کچھ ایک جنا اچھا ہونا، اچھا پہن کر جانا، اس کے آنکھیں کے سامنے اچھا دستا نہیں. ہر ہمیشہ اس کے بارے میں حسد کرنا، ہر ہمیشہ اس کے بارے میں حسد کرتے کرتے خود تو تباہی ہو جانا انہیں اچھا ہو جاتا ہے. تو کبھی سیدھا نہیں ہوئے گا، تو تباہی ہو جائے گا حسد کرتا کرتا. دیکھ اس کا گھر بن گا، دیکھ انہیں کیا ہوگا. بار بار اس کے بارے میں حسد کرتا کرتا تو تباہی بن جائے گا. انہیں چھوڑ کر انہیں آگے بڑھ جائے گا. یہ نفس امبارہ کی عادت ہے حسد کرنے کی. اور چوتھی جلن. انہیں اچھا مالا گی نہ پھر لگی تو دیکھے بیاس کو دے رہا ہوں، بیاس کے کھاتے ہیں اچھی آپا بیٹا بچا پیجیے. دل میں جلن رکھ لیے، پھر اشارہ کر رہی ہے دوسری کو کر کو. دل میں جلن ہے، تیرے اندر نفس امبارہ ہے کہ نہیں؟ بازو کالے بولتی ہے انہیں کہا تو ناک بیٹھ کے تو اس کے مالا کی طرف نیچے اوپر دیکھتی ہے. پہلے کیا تھی معلوم؟ ہمارے گھر کو آپ چاپ پی لگ جاتی تھی. اب دیکھ کیا مزہ میگی نے، پھر اچھے ہی کیا جی، پھر اسے ہائے کیا مذاق ہے. ہمیں اپنی زندگی کس طرح جی، دل میں جلن رکھی، چگلی کرنا، جلن کرنا، یہ تمام برائی نفس امبارہ ہے. یہ تمام برائی نفس امبارہ ہے. دیکھو اپنے اندر جھانک کو دیکھو، کیا میں یہ سٹیج میں ہوں کیا؟ اگر اسے درست کرنے والا اللہ کی طرف ہوتا ہے. اب یہ برائی کی پوری عادت لینے والا اب انہیں کیسا ہونا، یہ نفس امبارہ کی عادت کو، بری چیز کو دور کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کا نام، ذات کا نام دیا ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی ذات کا نام کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ شیطان کو ٹکر لینے والا کوئی مائک کے لال نہیں، اس کی ذات کا نام ہے، وہ ہے اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اتنا کہے آپ نہ رہے، اللہ رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذات کا نام لے کر پکارتے گئے، راتوں میں بیٹھ کر ذکر کرتے گئے، انشاءاللہ انہیں اس کا دل مائل ہونا شروع ہوا، اس کا دل مائل ہے۔ اسے نفس کو باہر نکال کر ذکر کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے اسے ہر ہمیشہ ذکر کرتا کرتا میں اس کے دل کو انہیں اپنے آپ کو احساس کرنا لگتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ احساس کرنا لگتا ہے۔ وہ احساس سے، ریاضت سے، اور رات دن دوسروں کو اچھے باتوں سے بات کرنا، اور جو کریاس چیز کے اوپر احساس کرنا، جو تیرے کریاس چیز کے اوپر، ارے اس کے پیٹ کے پیچھے بات کرا لیے، لڑائیاں لگا لی تھی، ٹنٹے بول کو لڑائیاں لگا لی تھی، یہ چیز کو اپنے آپ کو میں اتنا، میرے وجہ سے ان کا گھر جل گا نا، میرے وجہ سے انہوں ٹوٹ گیا نا، میرے وجہ سے انہوں ایسا ہو گیا نا، کر کو دل میں احساس ہونا، یہ احساس ہونا نفس لوامہ۔ انہیں دوسرے سٹیپ میں آگا، نفس کے بارے میں ہوتا ذکر کرتا کرتا کس میں آیا؟ دوسرے سٹیپ میں آگا، احساس ہونا نفس لوامہ، احساس ہونا نفس لوامہ۔ اب نفس لوامہ میں کیا عادت رہنا؟ دوسرا سٹیج نفس لوامہ، جب انسان کو کوئی برا کرتا ہے، وہ اس کے احساس کرتے ہوئے، کوئی چوری، کوئی برائی، کسی کا دل کو تکلیف دینا اور اسے احساس کرنا، یہ نفس لوامہ ہے۔ پاپ میں کئی کو کری کی چپ کے جا بولی سوچتے انہوں جورو منت لڑ لے دیکھا، میں جا کو مرنا نہیں تھا، جائی سوچتے ان کا گھر ایسا ہوگا، میں ایسا بولنا نہیں تھا۔ پاپ ہمارے آپا آپ آنکھیں پانی نکال لے چلی، بیدی کا منہ خاموش کی چرتا نہیں، منہ کھل گا، دیکھ انہیں اس کی آنکھیں میں پانی آگا۔ یہ احساس کرنا، اپنے اندر احساس کرنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچنا، اپنے آپ کو پھر بول لینا، ایو میں نہیں بولنا تو پاپا نے رولے چلیے، میں کئی کو بولی کی۔ یہ اپنے آپ کو، گناہ کو احساس کرنے والا، اسے نفس لوامہ اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر قرآن پاک میں کرے۔ میں قسم کھاتا ہوں اسے نفس لوامہ کیا، تو وہ انسان احساس کریا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، احساس کریا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ میں برے چیزوں کو کرتے ہوئے اس کے بارے میں پیٹ کے پیچھے یا گھر میں جا کو احساس کرنا، پھر اپنے آپ کو تکلیف لے لینا، اپنے دل کے اوپر درد لے لینا، یہ نفس لوامہ ہے۔ معلوم ہوا؟ یہ دو ماسٹر نفس لوامہ، کیونکہ آپ لوگوں بھی ولی بننا ہے، آپ لوگوں بھی اللہ کے بندے بننا ہے۔ اس سٹیجوں کو دیکھتے ہوئے آپ اسے کمالے سے، اب انہیں اسے مائل کرتا ہوا، یہ چیز کو بھی ذکر و اذکار کرتا کرتا، یہ چیز میں آنے کے بعد اللہ کا کام تو بھی بیان ہوا تو بھاگ کو جانا، اللہ کے باتاں سننا، حضور کے باتاں سننا، ولیوں کے باتاں سننا، اپنے دل کے اندر ٹھیس پہنچا لے کو، میں وہ گھر کو ایسا نہیں بولنا تھا، وہ بھان کو ایسا نہیں بولنا تھا، وہ بھائی کو ایسا بولنا نہیں تھا، ہمارے یجمان کو ایسا ڈانٹنا نہیں تھا، ہمارے جورو کو ایسا بولنا نہیں تھا۔ یہ دل میں لا کر، درد لا لے کر اپنے آپ کو اندر احساس کرنا، یہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کے اندر ذکر کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے اور فکر کرتے کرتے، ذکر اور فکر کرنے والا، فکر کرنے والا نفس لوامہ کو اس کے بعد تیسرے سٹیج میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا میں بولوں کی بات ہے آپ کو، یہ بات سمجھ، کیونکہ دس از دی لائف آف انسان۔ میں آج تمہاری انسانیت کی کنیت بیان کروں، انسان کس طرح چینج ہو کر ایک اللہ بندہ بننا یا بندی بننا، یہ چیز میں تمہیں دیکھ لینا ہے۔ اگر ذکر اور فکر کرنے والا لوامہ سے بھی دوسرے سٹیج کا ہے، اس کا نام ہے ملہمہ۔ تیسرا سٹیج کیا ہے؟
तीसरा स्टेज क्या मान मुल्हिमा। और तीसरे स्टेज में जैसा ही ने गया, फर्स्ट बुराई, गीबत, झगड़ा, फसीदा, पीठ के पीछे बात करना, जलन, हसद, ये करने वाला नफ्से अंबारा, शैतान, इसके अंदर हमेशा तकब्बुर, गुरूर, ये सब रहने के बाद इसे करता करता भी उसके अंदर एहसास करना, अयो मैं इनको नहीं बोलना था, अयो मैं ऐसा करना नहीं था, एहसास करने वाला उसके अंदर शामिल होगा, उसे नफ्से लवामा बोलती है। एहसास भी और फिक्र भी कर रहा है और जिक्र भी कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है फिर फिक्र कर रहा है। उसका दिल तोड़ना नहीं था, मैं सामने बोला लिया क्या कि दिल टूटे सका, मैं उनके घर में जाकर बोलती ना होता ना था, मैं बीच में जाती ना होता नहीं था उनका, उन अच्छे थे, मैं जाकर उनका घर उजाड़ होगा ना। ऐसा अपने आप को एहसास करने, इसे जिक्र और फिक्र करने वाले को लवामा बोलती। वो जिक्र और फिक्र करता करता नफ्से मुल्हिमा, नफ्से मुल्हिमा, बंदा इंसान नफ्से अंबारा से निकलता हुआ दुनिया की ग़ीबत, दुनिया की बुराई अपने दिल में रख लिया, दूसरों की हसद को, दूसरों की जलन को अपने दिल में पकाता हुआ, और ये पकाता पकाता अपने दिल में एहसास करने लगा, उसे एहसास करते हुए भाई के ऊपर, बहन के ऊपर देखता, इनके ऊपर, अपने ऊपर तब्दील करता और फिक्र करता, मैं इस तरह क्यों बात करया, मैं इस तरह बात करने की जरिया क्यों होता, अगर नहीं करता तो वो ऐसा नहीं होता। इसलिए जिक्र भी करता है अल्लाह का और फिक्र भी करता है। जिक्र फिक्र करने से लवामा से भी मुल्हिमा में आता है, लवामा से मुल्हिमा में आना अल्लाह का इल्हम उसे पहुंचता है। अब मुल्हिमा में आ गया, अब मुल्हिमा में जिक्र और फिक्र करने वाला बन गया, आकर एहसास करने वाला बन गया, और हर इंसान के अंदर नफ्से मुल्हिमा के बाद दिल को पहुंचता है, उसके दिल के अंदर नूर पैदा होना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। अंबारा से होते हुए लवामा में पहुंच गया। बंदा इंसान बनने के लिए कोशिश करता रहा, खाया पिया सोया गया, हैवान के इंसान है, खाया पिया सोया गया और दूसरों का हड़प कर खाया, इन्हें दरिंदे के बराबर है। खाया पिया सोया गया और दूसरों का हड़प कर खाया, ये छोड़कर उसके बाद एहसास लगने लगा। ये एहसास लगने से इसे जिब्राइल की कैफियत है, इसे फरिश्तों की कैफियत है, इसी का नाम है मुल्हिमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या बाहु, या बाहु। अब मुल्हिमा में आया, कैसा आया? जब ये मुल्हिमा का, तो इसे ऊपर से इसके अल्लाह ताला ने इन्हें जब जिक्र और फिक्र करता, मखलूक की फिक्र करता, जिक्र भी करता अल्लाह का और फिक्र भी करता, मैं इस पापी से कैसा बोला लेना, पापी इसका घर चल रहा है ना, पापी से मैं ऐसा एहसान कर तो मैंने रखते अच्छा हो जाएगा ना, इसके घर में एक मैं मोटा चावल रख दे लेते, बच्ची का घर जीना 1 महीने तक चल गया ना, अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं इसे दिया नहीं तो कैसा। इसके अंदर एहसास पैदा होता है, इन्हें जिक्र भी कर रहा है और फिक्र भी कर रहा है, अल्लाह को याद भी कर रहा है और फिक्र कर रहे हैं मखलूक के। अल्लाह और मखलूक के इरादा आने वाले को फरिश्तों की कॉम्बिनेशन है। अल्लाह से मखलूक को एक बात पहुंचना, वो बात पहुंचने के वास्ते बोलती है अल्लाह ताला फरिश्ते से इल्हम भेजता था मेरे हुजूर को, इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को मुल्हिमा का एक नफ्स भेजता है, वो है उसे मुल्हिम, इल्हम पहुंचता है। सुभान अल्लाह। वो इल्हम ऊपर से आती, क्या होता, अल्लाह ताला रात को बैठ कर जिक्र करया, सोया रहता, रात में उठा जिक्र करता है, तो इसे खलीज हुआ दिल को,
दूसरों की जिंदगी भर इनके बारे में उनके बारे में बोल को गलीज काले दिल को बैठ को सोचता है मैं क्या करया मेरी जिंदगी में बैठ कर एहसास करता है रात को बैठकर अपने वजूद के ऊपर सोचता है मैं पैदा होकर अब तक मेरी जिंदगी में क्या करया था, मैं किसी को धोखा करया क्या, किसी की जिंदगी बिगाड़या क्या, किसी का घर उजाड़या क्या, किसी का दिल जलाया क्या, किसी का घर छीन को खा गया क्या। ये फिक्र करता अफसोस करता रोता हुआ फिक्र कर को फिर हाथ उठाकर दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे ऐसी ताकत दे मैं उसके घर को मोहब्बत से जाकर उसे एहसान करने वाला, मुझे ऐसी ताकत दे मैं उसके घर को जाकर मोहब्बत से मैं एहसान करने वाला बन जाऊं। ये फिक्र करता करता अल्लाह ताला तब समझाता है अब बेटा तू खामोश नहीं रहना, अब तू खामोश हुआ तो मैं भी करता हूँ या तू जा, अब तेरे काले हुए दिल को मैं नूर वाला दिल बना। नफ्से मुलहिमा से पहुंचता हुआ उसका दिल के अंदर नूर और रहमान की कैफियत लेकर आता है। अल्लाह का जिक्र और फिक्र करने वाला लगता है, उसके अंदर अल्लाह का शौक और मखलूक की मोहब्बत पैदा होता है। नफ्से मुलहिमा के अंदर मखलूक के बारे में फिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र भी करता है, और उसके दिल के अंदर एक शौक पैदा होता है, क्या है? अल्लाह की तलाश, अल्लाह का तलाश पैदा होता है। मैं क्या था, मैं या कहीं करूं, मैं कर लूं क्या, फिर मैं कहां जाना है, ये सुस्ता उसके अंदर ऐसा शौक पड़ता है, शौक अल्लाह का जिक्र करने वाला, हर हमेशा बैठा उठा अल्लाह 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 अल्लाह, हजारों में हो तो भी अल्लाह का जिक्र, अकेला हवा तो भी अल्लाह का जिक्र, महफिल में बैठा तो अल्लाह की मोहब्बत, जब अल्लाह का नाम आया तो उसका दिल मचलता रहता है, जब मोहम्मद का नाम आया तो उसका दिल मचलता है, जब फातिमा का नाम आया तो उसका दिल मचलता है। ये वलियों का पाक बंदों का नाम आते ही उसका दिल मचलने लगता है, ये गवाह देता है कि इसके दिल का अंदर नूर पैदा हुआ है। उसके दिल के अंदर नूर पैदा हुआ है, क्या नूर? पुर नूर, अल्लाह की कैफियत की चीजें उसके अंदर आकर बैठते हैं और उसे बोलती सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, उसे बोलती मुस्तकीम के रास्ते पर आ गया। ये औरत मुस्तकीम के रास्ते पर आ गई, रात सारी अल्लाह का जिक्र करते, रात सारी अल्लाह का जिक्र करता करता मखलूक का फिक्र करता, जिक्र करता करता मखलूक का फिक्र करता और शौक से अल्लाह से पूछता, या अल्लाह उसे ये अता कर, या अल्लाह इसे ये अता कर, या अल्लाह इसे ये दे डाल, या अल्लाह उसका घर अच्छा कर डाल। अपने बारे में नहीं पूछेगा, पूछा तो पूछा मखलूक के बारे में पूछा, इसी का नाम बोलती सिरात मुस्तकीम। शौक है अल्लाह का, मखलूक का शौक है ये। अब ये आदत आप डाल सकते, हर हमेशा जलना, हर हमेशा जलना, हर हमेशा नाराजगी से रहना, हर हमेशा उदास चेहरा रखना, हर हमेशा कभी सड़या हुआ चेहरा रखना, कभी बेजारगी से रहना, ये रखने की आदत है ये नफ्से अम्बारा, नफ्से अम्बारा की आदत। समझ में? हमें ये आदत नहीं करनी, चंद दिन की जिंदगी है, आज नहीं तो कल, सेकंड पर हमारी मौत का दर्जा बढ़ता जा रहा है। आज नहीं तो जाने के टाइम चार खांदे देने वाले हमारे बारे में बोलकर अल्लाह से फिक्र कर कर हम ना दुआ देने वाले बना है। हर हमेशा चेहरा उदास डालता है, दूसरों को चेहरा देखते ही मालूम कर लेते हैं कि इन्हें उदास है, नहीं तो इसके अंदर जलन है, नहीं तो इसके अंदर हसद है। क्यों? अल्लाह के रसूल क्या बोले? मोमिन जब भी दिखता है, अल्लाह का मखलूक जब भी दिखता है, मोमिन भी नहीं, अल्लाह का मखलूक जब भी दिखता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अल्लाह का मखलूक जैसा दिखता तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले लगा। जैसा तू चेहरे पर मुस्कुराहट ले तो ये पहला स्टेप है, तू मोमिन की इशारा दे। अब उन्हें मुस्कुरा ही नहीं सका, क्या भाई कहता, तू जल को बात कर रहा है, अब तेरे अंदर तू नहीं है, तेरे अंदर है सो शैतान नफ्स है ना। इसके वास्ते हमारा स्टेज को साया नफ्से मुलहिमा, अल्लाह का जिक्र भी करता है, अल्लाह का शौक भी है,
مخلوق کا فکر بھی کرتا ہے اور مخلوق کو کچھ کو دینے کے واسطے کوشش بھی کرتا ہے. اس کا نام اللہ تعالیٰ ہر برائیوں سے دور ہو کر محبت کی نگاہ میں آ جاتا ہے. کوئی بھی ایک انسان کو ملتا نہیں, یہ محبت کی نگاہ بھی بہت آہستہ آہستہ ملتا ہے. سب کو بھی یہ شوق نہیں ملتا. یہ کہ آدمی کا یہ شوق ہے میں فلانے بزنس میں یہ نام کمانا, میرا بیٹا یہ ہونا, میری بیٹی یہ ہونا, میری بیٹی کو فلانے گھر کو دینا, میرے بیٹی کو فلانے گھر کو دینا. ہر انسان کا ایک شوق ہے, مگر اللہ کا شوق رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. اللہ کا شوق رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. اس میں آپ کون بن سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں معلوم کر سکتا, مگر اللہ معلوم کر سکتا ہے. تمہارے میں کوئی نہ کوئی ایک ستارہ پیدا ہو جائے گا, یا عورت ہو یا مرد ہو. آج کا جو بیان کے اندر تمہیں گھر کو جا کر سوچ کو دیکھو, میں کس جگہ پر ہوں, ہمیں کس جگہ پر ہیں, کون سے نفس پہ ہیں. انہیں صراط مستقیم کے نفس میں ہوتا ہوا اللہ کا ذکر کرتا اور مخلوق کا فکر کرتا اور شوق بناتا اللہ کی محبت سے, مانگ کر اللہ سے مانگ کر دوسروں کو دینے کو. اس کا نام ہے نفس ملہمہ. نفس ملہمہ. یہ نفس ملہمہ کرتا کرتا اس کا چوتھا سٹیج ہے نفس مطمئنہ. چوتھا سٹیج کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ. اب چوتھا سٹیج میں آ گئے ہیں. چوتھا اپنے نفس میں دیکھو کتنے چینج کرنا ایک انسان بننے کے لیے. ابھی تمہیں بنے نہیں. انسان کا دوسرا نام اسے اللہ والا بندہ. اب نفس ملہمہ سے رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہی اللہ کی مخلوق کی فکر کرتا, اللہ کے شوق سے محبت سے ہاتھ اٹھاتا, اللہ کی مخلوق کے بارے میں دعا کرتا. فلانے بندی کا گھر ایسا ہے یا اللہ, فلانے بندے کا گھر ایسا ہے یا اللہ, فلانے گھر میں ایسے بیمار ہیں یا اللہ, تو ہی شفا کرنے والا, تو ہی ہر حالت کو حاجت کو پورا کرنے والا. اے اللہ میں فقیر ہاتھ اٹھایا ہوں, اس ہاتھ کو خالی مت کرنا, میرا چہرہ مت دیکھنا یا اللہ. تیرے پاک بندوں کا وسیلہ میں لے کر دعا مانگتا ہوں, جس وسیلے سے تو کبھی تیرا نافرمائش نہیں کریا. اے اللہ میں تڑپتا ہوں تیرے فکر سے, اے اللہ میں تڑپتا ہوں تیرا ذکر سے, اے اللہ میں تڑپتا ہوں تیرے مخلوق سے. اے اللہ صبح و شام ان کی آفتوں کو سنتا ہوں, صبح و شام یہ کانوں میں آ کر وہ کہتے ہی میرے بچی کا ایگزام ہے وہ پاس ہونا. رات میں ایک جنے آ کر کہتے ہی میرے گھر میں یہ بیمار ہے اسے دعا کرنا. اے اللہ ہر حالت میں یہ لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہی جب میں ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ مت خالی کرنا. جب یہ لوگ پورے آ کر کہنے لگیں گے, یہ لوگ سمجھتے ہی تیرا پاک بندہ ہے, میں تو پاک نہیں یا اللہ, تو پاک تو سمجھ ہے میرے مولا. جو لوگ آ کر دعا کے لیے کرنے کہتے ہی میں رات تیرا ذکر کرتا ہوں, مخلوق کی فکر کرتا ہوں, کبھی تو وہ دعا ادا نہیں کیا تو وہ لوگ مجھے ڈانٹتے ہی, وہ لوگ مجھے ڈانٹنا وہ تجھے ڈانٹنا ہو جائے گا. اے اللہ تیری ذات کو عزت رکھ لے. پریشان سی بندہ آ کر کہنے لگتا ہے, پریشان سی بندہ آ کر بولنے لگتا ہے, رو رو کر کہنے لگتا ہے اپنے کاروباروں کے بارے میں.
اپنے کاروباروں سے، اپنے احساس سے، اپنے گھروں کی پریشانیاں سے کہنے لگتا ہے اے اللہ تو اس دعا کو تو قبول فرما۔ اللہ نے جب اس طرح دعا کرنے والے کو اللہ ہر ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ دیکھتا دیکھتا اللہ نے کہنے لگا اے میرے بندے تیرے دل کو میں نور بنا دیا ہوں، تیرے نور کو میں پر نور بنا دیا ہوں، تو کیوں یہ کہتا ہے جب تو ہاتھ اٹھایا تو خالی ہے؟ کیونکہ میرا نور تیرے دل میں ہے۔ جب تیرا دل خالی نہیں رہے گا اب تجھے میں مطمئن کر دوں گا اے میرے بندے تو مطمئن ہو کر بیٹھ جا، اب میں تو کو جو تو کہتا ہے میں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مطمئنہ کے نفس کے اوپر لے کر آ کر کھڑا کرے گا، نفس کے اوپر آ کر کھڑا کرنے کے بعد اللہ سے بولتے اے میرے بندے تو مطمئن میں ہے، تو برے عادت سے، برے خیالات سے، برے ارادے سے پاک ہوتا ہے، برے عادت سے، برے خیالات سے، برے ارادے سے تو پاک ہوتا ہے۔ اللہ بول رہا ہے ہاتھ میں ہاتھ کو تو سکون عطا فرماتا ہے، ہر حالت میں جس طرح تو ہے اسے تو سکون فرماتا ہے۔ ایک دن کھانا نہیں ملا تو بھی تو سکون فرماتا ہے، ایک دن کچھ بھی ملا نہیں تو بھی تو سکون ہوتا ہے۔ کسی کو جا کر کسی کو کہتا نہیں، تو بیٹھ کر بولتا ہے یا اللہ میں سکون سے ہوں۔ ایک دن کا بھوکا رہے گا پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ میں سکون سے ہوں، گھر میں بیمار پڑے گا پھر کہے گا یا اللہ میں سکون سے ہوں۔ ہر ہمیشہ اللہ کا شکر عطا کرتا اور سکون کہتا، اللہ کے فکر میں ہر ہمیشہ رہے گا، ہر طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے، ہر طرح سے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ مجھے تجھے آزمائش کے اندر ڈالیا ہوں، تیرے بچے سے بیمار لکھایا ہوں، تجھے قرضدار بنا دیا ہوں، جے لوگوں سے تہمت لا کر رکھا ہوں، ان تمام رہنے کے حالات میں تو بھی کہہ رہا ہے یا اللہ میں مطمئن ہوں۔ This is the stage of مطمئن، یہ سٹیج ہے مطمئن، انہیں ہر حالت میں اللہ سے راضی کرنا، انہیں ہر خواہشات کو اللہ کی جو بھی خواہشات اللہ عطا کرتا ہے اسے امین فرماتا ہے۔ انہیں ہر چیز کو نہ تو خوف ہوتا مجھے یہ عذاب مل جاتا ہے مجھے وہ عذاب ملتا، خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے خوف سے نہیں، اللہ کی محبت میں مائل ہو کر گرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں مائل ہو کر گرتا رہتا ہے۔ اس نے ہر چیز کی خواہشات کو امین فرماتا ہے، اس کی خواہش امیر کا گھر ہو کر غرضی ہو جائے گا، اس وقت بھی کہتا ہے یا اللہ تیری شکر گزار، یا اللہ جب نے موٹر سائیکل پر پھرنے والے کو چلنے والا بنا دے گا اس وقت بھی کہتا ہے یا اللہ تیری شکر گزار، اچھے سے اچھا کھانے والا ہر دن تھا مگر ہر دن کھانا چھین لے کر بھی اس کے بعد ایک ٹائم کا کھانا عطا کرتا ہے، وہ کھانا کھانے کے ٹائم بھی وہ کہتا ہے یا اللہ تیری شکر گزار، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہے یہ شکر گزار عطا کرو، تارے خاندان کو اپنے مخلوق کو یہی سمجھاتا رہے گا اللہ سے مطمئن رہو، اللہ سے شکر کرو، اللہ سے شکر کرو، اللہ سے راضی رہو، ہر ہمیشہ جو عطا کرتا ہے اللہ اسی منظور ہو جاؤ۔ یہ سب چیز بولنے کے بعد پھر فرماتا ہے نہ تو میں کسی کا دشمن ہوں نہ میں کسی کا دشمنی بناؤں گا، یا اللہ میرا دشمن ایک ہے، وہ تیرا دشمن کون ہے؟ وہ میرا دشمن ہے، یا اللہ میں کسی سے دشمنی نہیں لوں گا، وہ مخلوق تو پیدا کرے وہ مخلوق سے میں کیا دشمنی لوں، جس مخلوق کو تو پیدا کرے جس مخلوق کو میں کیا دشمنی لوں، میں کسی سے دشمن نہیں لوں گا، وہ دوست ہو یا غیر ہو
ہو یا اللہ تیری ہر مخلوق سے میں راضی ہوں اس سے میں تو راضی ہو جس نے تیرا دشمنی کرتا وہ میرا دشمن ہے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ آخر میں یہ سٹیج کو آ جاتا ہے اللہ سے راضی اللہ جو ارکام ہے جو اللہ کا ارکام ہے اس ارکام کو انہیں راضی ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے ارکام کو منع کرتا ہے اس کے اوپر دشمنی لیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا باؤ یا باؤ یا باؤ اگر اسے برے بھلا کہہ دیتے ہو اب آدمی آتے ہیں کیا بھائی نے یہ بھی نہیں اس کا کیا آپ چکے ڈھونگ ڈالنے پڑ گئے ایسا ویسا بولے تو اسے کیا جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ وہ شخص کیا ہوتا اگر اسے برے بلا جس نے کہہ دے تو اس باتوں کو لے کر مطمئن ہو کر زبان نہیں کھولے گا اگر وہ بول کر جا کر باہر کہہ دیا تو اس بندے کے بارے میں دعا کرے گا ہائے ہائے اور اسے اگر کوئی اچھا سمجھے تو خاموش اپنے آپ کو مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا نہ تو مسکرائے گا نہ تو اچھا کہے گا کیونکہ ہر خواہش کو شیطان آ جاتا ہے خواہش کرنے والے کے اندر نفس پہنچ جاتا ہے اس کے فرمائش کے بعد یہ مطمئن ہو کر اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ آخر میں کیا ہوتا ہے اپنے رب سے راضی آئے آئے کہاں سے شروع ہوا آتا آتا رب سے راضی ہو جانا رب سے راضی ہونا وہ رب کے راضی میں اپنا راضی سمجھتا ہے وہ رب کے مرضی میں اپنا مرضی سمجھتا ہے آئے جو راضی بولے حق ہے میرا اللہ کا جو ہے وہ بس اس کی مرضی میں مرضی اس کے واسطے اللہ نے فرماتا ہے یہی مطمئن کا وقت ہے تیرا اے بندے تو مطمئن ہو جا اب تیرا مقام تو میرا دوست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بول رہا اللہ میرا دوست کیا سمجھ رہا ہے اے میرے بندے تو مطمئن ہو گیا اب میں تجھے سے تیرے نگاہ میں دیکھتا ہوں تو میرا دوست بننے والا ہے اب تو مطمئنہ میں شامل ہو کر تو میرا دوست بن کر کھڑ جا اور تیرا جگہ میرے بازو کا چھیر ہے اس بازو بیٹھ کر تو جس کو دکھایا میں اس کا کام کرتا ہوں سمجھ میں اب یہ سٹیجوں کو جا کر تمہیں ویسا بننا کو تو یہ چیزوں کو تمہیں ترک کرنا غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی یہ خود بیان کرتے تھے منزل میں بیان کرتے تھے بیان بہت کبھی غوث پاک کا تو بیان عالیشان تھا 70,000 آدمی مجمع جمتے بڑے بڑے ان کے جو بیان کے اندر بڑے بڑے ولیاں بیٹھتے تھے جب بیان کرتے تھے آقا میرے غوث اعظم کا جو بزنس تھا کپڑوں کا کیا بزنس تھا کپڑوں کا بزنس تھا بیان کرتے ہیں تو بیچ میں ایک مرید خاص مرید اٹھ کر آ کر کان میں ایک بات کہا کان میں جب بولے تو بولے الحمدللہ بولے بیان آگے بڑھے تو یہ مریدان دیکھے حضرت بیچ میں بیان میں کون کی کان میں بولتے ہیں الحمدللہ بولے نا سمجھ میں آنا پھر وہی ایک گھنٹے کے بعد وہی انسان پھر کان میں بولنے کے بعد پھر غوث اعظم دستگیر فرمائش کرے الحمدللہ بیان ہوگا سب جنے دیکھے پوچھنے لگے چند خاص مریدان تھے اٹھے میرے سرکار یہ سمجھاؤ جب تمہیں بیان کے درمیان میں تھے آپ کے خاص مریدین نے آ کر آپ کے کان میں کچھ بول دیے
اس بولنے کے وقت میں آپ کے دل کی طرف دیکھ کر تمہیں الحمدللہ بولے. پھر دوسرے ٹائم میں 1 گھنٹہ چھوڑ کر وہی انسان آ کر پھر بولنے کے بعد پھر اپنے دل کی طرف دیکھیے الحمدللہ بولے. اس کا معنی معلوم ہے. بولنے لگے ہاں جب بیان چلتا تھا سیرت مصطفیٰ کے اوپر بیان چلتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بیان میں تھا. بیان میں ہونے تک میرے وجود سے میرے زبان سے اللہ کا کلامہ نکلتے تھے. سبحان اللہ. اس وقت میں میرا شاگرد آ کر کہنے لگا اے میرے سرکار آپ کی کپڑوں کی جہاز ڈوب گئی. جو کپڑوں کی جہاز آتی تھی آپ کی جہاز کے کپڑے بزنس کرتے کپڑے آتے تھے وہ جہاز کے سٹیمر پورا ڈوب گیا. آپ کا خزانہ پورا ڈوب گیا. بیان کے منزل میں آپ بولتے ہی فوراً اپنے دل کے طرف دیکھ کر کہنے لگے الحمدللہ. اتنا غارت میرے بزنس میں اتنا لاس آ گیا کر بولنے کے بعد میرے دل کے اندر درد آیا کیا؟ میرے دل کے اندر درد آیا کیا؟ دیکھے یا اللہ یا رب تو راضی ہو تو میں بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ کو بولے یا رب تو راضی ہے تو میں بھی راضی. تو راضی بس تو راضی ہو. ڈوبا تو پرواہ نہیں بس تو راضی ہو. پھر 1 گھنٹے کے بعد آ گیا. پھر آ کر بولنے لگا آخا جو ڈوبی ہوئی جہاز اٹھ گئی اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ کر تیر لے کر پھر آ گئی. بولنے لگے پھر خوش ہو کو کہا تو دل مچل گیا کیا؟ پھر دیکھے یا رب تیری مرضی تھی تو ڈبانا تو ڈبا سکتا تھا تیرنا تو تیری مرضی میں میری مرضی. سبحان اللہ. یہ سٹیج تھا مطمئنہ کا. یہ کیا تھا؟ دس از دی سٹیج آف مطمئنہ. ہر کام میں اس سے راضی ہو جانا. ہر کام میں اس سے راضی ہو جانا. جو کچھ ہوتا ہے اس کے طرف سے ہوتا ہے. اس کی مرضی کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے غوث اعظم اپنے دل کے اوپر ڈالے جب خزانہ گھٹ گیا لاس ہو گیا تو منہ پھیکا پڑ جاتا کہ منہ کالا ہو جاتا کیا دیکھے نا تیری مرضی. بیان وہی ویسا ہی دمدار بیان کرتے تھے میرے آقا. جب غوث اعظم بیان کرتے تو سامنے والا کے دل ہلتے. کیوں؟ اس کی حقیقت سامنے بٹھا کو بولا ہوتے. جو سامنے والا بیٹھ کر سننے والا تھا انہیں حقیقت دیکھ لیتا میں یہ قابل ہوں میرے واسطے بیان کرتے ہیں. یہ غوث اعظم کے بیان کا انداز تھا. جب بیان کرنے بیٹھتے تو مجلس میں بڑے بڑے اولیاء تبدیل ہو کر جان توڑ کر خون چھن کر مرتے تھے. کیوں؟ ہمیں یہ کیفیت میں تھے. میرے غوث اعظم یہ کہہ دیا. یہ غوث اعظم کا جلالی بیان تھا. تو اب غوث اعظم مطمئنہ رہنے سے یہ بات ہے نا. مطمئن انہیں ہوتا ہے جنہیں ولی کے درجے پہ ہے. سبحان اللہ. مطمئنہ انہیں ہوتا ہے جنہیں ولی کے درجے پہ ہے. وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فجر کی سورہ کے اندر سورہ فجر کی سورہ کے اندر آخری آیت میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو اپنے رب کے طرف تو نے اپنے رب کے طرف جس حال میں لوٹ کر آیا تھا اسی حالت میں آ جا. تو اپنے رب کے طرف سے اس حال میں لوٹا کہ تو اس کے رضا کے طالب ہو اور اس کے رضا کے مطلب بھی ہو جاؤ. اب جب یہ بات بولنے کے بعد تو کیسا گیا تھا دنیا میں مجھے بھیجا تھا اسی طرح پاک ہو تو فَدْخُلُوا بِي عِبَادِي. پھر کیا بول رہا ہے؟ فَدْخُلُوا بِي عِبَادِي. بس تو میرے کامل عبادتوں میں تو میرے کامل عبادتوں بندوں میں آ جا. تو میرے کامل عبادت کے بندوں میں آ جا صف میں. اسی کا نام صراط مستقیم. جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اسے راضی ہو گیا اور اسے جنت عطا کریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے جنت عطا کریا. تیرے کامل بندوں میں تو آ جا. تو کامل بندوں میں آ جا. بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا. پھر فرما رہا ہے وَدْخُلِي جَنَّةً. کیا فرما رہا ہے؟ وَدْخُلِي جَنَّةً. پھر فرما رہا ہے اے میرے بندے میرے جنت میں آ جا
اور دیدار کرتا جا. سبحان اللہ. اے میرے بندے میرے جنت میں آ جا اور دیدار کرتا جا اور دیدار کرتا جا. ہائے ہائے کتنی بڑی چیز ہے. سمجھ میں اب جس طرح اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو کو بلا رہا ہے, جس طرح اسے بلا رہا ہے, جس طرح اسے اعتبار کر رہا ہے, تو وہ چیز ہر ہمیشہ ہمیں اس جگہ پر پہنچنا کہ ہمیں ولی بننے کی خواہش رکھنا. اللہ خود راضی ہو کو اسے جنت دے رہا ہے. تو اللہ اسے راضی ہو کو استقبال کر تو آجا میرے پاک بندوں میں بیٹھ جا کر بول گیا. اتنی بڑی بات آنے کے بعد اس کا نام ہے مطمئنہ, نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس کے بعد نفس راضیہ. نفس راضیہ, نفس راضیہ کے بعد نفس مرضیہ, نفس مرضیہ کے بعد نفس کاملہ یا شافیہ. نفس کاملہ یا شافیہ. اب خیال کرو, اب تمام لوگ اس جگہ پر جمع ہوئے, آپ کے سٹیج کو ہی معلوم ہے. انسا اللہ تعالیٰ 3 صفحہ بناتا ہوں آخرت میں بولے. آپ اس صفوں میں آپ کیا سوچیں, اللہ تعالیٰ 3 صفحہ بناتا. یہ اللہ کو ماننے والے, اللہ کو ماننے والے. یہ کون ہے؟ اللہ کو ماننے والے. یہ کہو اللہ کی ماننے والے, اللہ کی ماننے والے. یہ کہو کیا ہے؟ اللہ کی ماننے والے. تیسرا کیا ہے؟ اللہ ان کی ماننے والے, اللہ ان کی ماننے والے. یہ 3 صف ہیں. اس میں بھی فرماتے ہیں اصحاب میمنہ, اصحاب میسرہ, آگے بڑھنے والے. یہ صفوں کے نام. اب اللہ کو ماننے والے کون؟ اللہ کو ماننے والے کون؟ وہ لوگ ہیں جس نے ہر ہمیشہ اپنا بزنس بھی, اللہ کا کرم بھائی جا رہا ہوں بھائی بزنس کرنے, وہاں جھوٹ بھی بول رہا ہے, سب کر رہا ہے, پھر اللہ کا نام لے رہا ہے. دنیا کو جنت بنانے کے واسطے اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے. کیا میں اللہ کو مانتے کہ تمہیں ماننے والا ہے, ہمیں مانتے نہیں کیا؟ یہ بول رہے ہیں ہر ہمیشہ اللہ کا نام بول رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, الٹا پھیری کر تو بلڈنگاں بن رہا ہے, یہاں جنت بنا لے رہا ہے, یہاں قیامت تک بھی ہر قیامت کے بعد بھی یہاں زندگی کرے سکا انہیں دکھا لے رہا ہے. یعنی اللہ کو ماننے والا ہے. انہیں کون ہے؟ مگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا نہیں مارتی کر لیا, اب BMW لینا کا ارادہ ہے. کیوں؟ چوتھا ذلی BMW کیسا آتی ہے, ٹوپی پھرایا تو بیٹا اس کی ٹوپی اسے, اس کی ٹوپی ڈالیا تو BMW ذلی آیا تھا. اس کے گھر کو اس کے کو لڑایا تو پھر ان کو دنیا کوٹ کو ڈال کو بیچ میں کھڑک میں سلا کر تو ان کے پیسے گھچٹتا رہا تو BMW لے سکتا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو مانتے, ہمیں اللہ کو مانتے بھائی, نبی کو مانتی, میں سب کو مانتی, مگر ہر کام اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے گا. جھوٹ بھی بولے گا پھر ٹوپی بھی ڈالے گا, جھوٹ بھی بولے گا پھر حج بھی کر ڈالے گا, جھوٹ بھی بولے گا عمرہ بھی کرے گا, جھوٹ بھی بولے گا روزہ بھی رہے گا, جھوٹ بھی بولتا ہے زکات بھی دیتا ہے. یہ تمام کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر یہ انسان جہنمی ہے. اب اللہ کی ماننے والے تیسرے کون ہے؟ اللہ کی ماننے والے. اللہ کی کون ہے؟ کیا بولتے اللہ بولے بھائی آج نماز چکی تو نہیں کیا چلی جاتی. اللہ کی ماننے والے ہر کام کریا تو اللہ کی تعریف دکھاتا ہے, اور اللہ کی تعریف میں پھر بولتا ہے کہ میں اتنے نہیں کیا کمایا, میں اسے پیسے دیا اس کے گھر کے واسطے, میں 10 کیجی چاول دیا, میں 10 روپے دین کے واسطے دیا, میں ایک بیوہ کو شادی کریا, ایک بیوہ کو گھر کے اندر میں جا کو پیسے دے کیا, ایک بچی کو ایسا کریا ویسا کریا. یہ ہر کام بولنے والے کو یہ اللہ کے واسطے ماننے کے واسطے انہیں کوشش کرتا ہے. یہ لوگ ہیں انہوں جنت کے طلبگار ہیں, انہوں اللہ کی طلبگار ہیں. انہوں کون ہیں؟ جنت کے طلبگار. انہوں جنت کے واسطے نہیں کیا ملے, جنت ملتی بھائی. مگر اللہ تعالیٰ چوتھا سٹیج وہ بولے, چوتھا سٹیج کون سا ہے؟ اللہ ان کی مانتا ہے.
اللہ ان کی مانتا ہے. کس کی مانتا ہے؟ ان کی مانتا ہے. جس نے مطمئن ہو گیا اس کی مانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے مطمئن ہو گیا اس کی مانتا ہے. مطمئنہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ اب تو راضیہ میں آ جا. راضیہ میں کیوں؟ راضیہ اسے بولتے ہیں امام حسین جنگ کے میدان میں کھڑے تھے. 70 کو 2 اپنے آل تھے جوڑ میں. آل رہنے کے بعد بھی سب سے جنگ لڑتے تھے. یہ خیال نہیں آیا اللہ کی مخلوق سامنے ہے. یہ ضد کے باتوں میں آ کر کھڑی تھی. تلوار اٹھا سکتے تھے, سب کی گردن اٹھا سکتے تھے, مگر اللہ کا خوف تھا. اللہ سے راضی کرنے کے لیے اپنی تلوار رکھے, اپنے ایک ایک بچے کو سر کڑھاتے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا باؤ, یا باؤ, یا باؤ. راضیہ فرمائے چاہے تو تلوار کو حکم کرتے, دریائے فرات کو فرماتے اے دریا اچھل کو میرے پاس آ, ابلتی ہوئی میرے پاس آ. حکم کرتے تو آیاتی تھی. اپنے تلوار کو حکم کرتے تو ساتھ تمام کے تمام سر کٹتے تھے. آخری وقت میں اکبر, علی اکبر کو تیر لگی, ہو بہو محمد جیسے تھے انہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے فرزند 17-18 سال کے فرزند جا کر جنگ کے میدان میں کھڑے. جنگ کے میدان میں جا کر کئی آدمیوں کو ختم کرے. ختم کرنے کے بعد یہ تیر آ کر سینے میں چپ گئی. بولنے ابو پکارے, بھاگتے ہوئے گئے. باپ نے اپنے بیٹے کی طرف گئے. وہ جنگ میں سان میں بیٹے تھے, دشمنا تھے. انہوں بھی تلوار لے کو سان میں کھڑ کو, دونوں بھی کھڑ کو لڑ سکتے تھے. قسم کھائے تھے میں ایک ایک کو بھیجوں گا. قسم کھائے تھے اللہ تیری مرضی کے اوپر میں ایک ایک کو بھیجوں گا. ہمیں پورے ایک دم اترتے نہیں کریں. پھر وہاں کھڑ کو دشمن سان میں تھے. ابو بیٹا علی اکبر, کیا میرے بیٹے تیرا چہرہ دیکھ کر میرے نانا کو یاد کرتے تھے نا. اے میرے علی اکبر تیرا چہرہ دیکھنے سے میرے نانا کو یاد کرتے تھے نا. اب تو چلے گا تو کیسا؟ ابو میں ابھی گیا نہیں, یہ نہیں بولنا میں ابھی گیا نہیں. یہ تیر بھوت چکتی ہے دل کے اندر, اسے نکال دو. علی اکبر کافی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. آخری وقت میں بھی جان جا رہا ہے, روح نکل رہی ہے. اس وقت میں بھی آقا کے خاندان, آقا کا آل, علی کا جگر, علی کا نقطہ جگر, علی کا خوف, علی کا صبر دیکھتے تو علی اکبر کے اندر دیکھتے ہی وہ علی اکبر اس طرح کہتا ہے ابو تیر نکال دو, ختم کروں گا ظالموں کو میں. جیسا تیر نکالے روح نکالے. کیوں چاہتے تو یہ بھی تلوار لے کے سامنے کھڑتے تھے. راضیہ, یا اللہ میں تیرے سے راضی ہوں, تو میرے سے راضی ہے کیا؟ اس وقت میں اللہ سے راضیہ, نفس سے راضیہ وہ تھے میرے امام حسین نے. نفس راضیات میں وہ میرے امام حسین. اللہ تو راضی ہے تو بس, میں سر میرا قلم ہے تو پرواہ نہیں. تیری مخلوق کو میں ماروں گا, تو بنایا ہوا مخلوق کو میں نہیں ماروں گا. چاہتے یہ پل میں سب کے سراں اٹھا سکتے تھے. یہ میرے امام حسین کی عہدہ تھا. اسے بولتی نفس راضیہ. اس کے نفس میں ہم نہ تکلیف آنے کے بعد بھی اسے راضی کرنا. یا اللہ تو راضی ہے. آنکھوں کے سامنے بیٹے کی موت ہوگی, آنکھوں کے سامنے کچھ ہمارا گھر کا خزانہ ہو چلے گا, آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاتھ سے نکل کر چیز چلے گی. اس وقت میں بھی یہ بات کہنا یا اللہ تو راضی ہے, میں تیرے سے راضی ہوں. یہ گیا تو گیا, تو راضی ہو جا بس. یہ امام حسین کا خوف تھا. امام حسین نفس راضیہ میں تھے. اس کے بعد کا سٹیج ہے نفس مرضیہ. اس کے بعد کا سٹیج کیا ہے؟ نفس مرضیہ. نفس مرضیہ یہ وہ سٹیج ہے اللہ کے مجاز کے اوپر ہوگا. اللہ کے کیوں ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو, بیٹے کو, بیٹا مجھے خواب پڑا, بیٹا مجھے خواب پڑا. اللہ تعالیٰ تجھے ذبح کرو کر بول کو. اسماعیل نے فرمایا
اللہ کی مرضی ہے مجھے زبان کرنے تو یا میرے آقا یا میرے ابو مجھے زبان کرو اللہ کی مرضی ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہ سٹیج کو آگے تھے اللہ کی مرضی میں ہماری مرضی ہے اسماعیل علیہ السلام کو بولنے لگ گئے شیطان آ کر بھٹکایا 2 ٹائم بھٹکانے کے بعد بھی اس وقت میں کہتا ہے بولنے لگتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے اے اسماعیل تیرا ابو نے تجھے دھوکہ دے رہا ہے تیرا ابو نے تجھے ذبح کرے گا تجھے جا کر پرانے ویران کی جگہ پر تجھے ذبح کرے گا تیرا ابو تجھے جھوٹ بول کر تجھے سوار کر لے کر جا رہا ہے اس وقت میں میرے اسماعیل علیہ السلام نے کہنے لگے اے شیطان تو شیطان بول رہا ہے میں مان لیتا ہوں جو مرضی اللہ کی ہے وہ مرضی میری ہے ہائے بولے نہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے فرمائے اے ابو جان ادھر ادھر پھیر کر کیوں کہتے ہیں جو خواب پڑیا اس خواب کے طفیل تمہیں کرو تمہیں ذبح کرنے سے تمہارا دل درد آتا ہے اپنے خون کا نقطہ جگر اسماعیل تھا جس کے نسل کے اندر محمد پیدا ہونے والا ہے سبحان اللہ جسے نسل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر محمد پیدا ہونے والے ہیں اس نسل کے بچے کو دیکھ کر ابراہیم نے بار بار رونے لگے روتے روتے کہنے لگے میرے بچے کئی سالوں کے بعد مراد کے بعد تو پیدا ہوا اللہ کے حکم کو میں نہ نہیں کہہ سکتا اے میرے بچے میں بتاتا ہوں سچ کیا ہے رات کو مجھے خواب پڑیا تھا اللہ نے کہا اے ابراہیم کیا میری مرضی کے برابر تو ایک کام کرتا ہے کیا اللہ نے حکم کریا اپنے روح ابراہیم سے ہاں میں کرتوں یا اللہ تو کہہ دے بس یا اللہ نے کہا اپنے لیے ایک بیٹا لوتا بیٹا ہے اس کی عمر 9 سال یا 8 سال کی رہے گی جب اس بچے کو کئی سالوں کے بعد مراد کے بعد پیدا ہوا اس بچے کو لے کر جا کر کئی ویران کی جگہ اسے ذبح کر اس ذبح سے میں راضی ہوتا ہوں تو یا ابراہیم کیا تو راضی ہے اللہ کے ابراہیم نے اللہ کی بات کو کہنے کے واسطے منع نہیں کرے اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے یا اللہ تو مجھے بندہ دیا تو مجھے بیٹا دیا جس بیٹا تیری دعا سی ہوئی تھی اس بیٹے کو پھر تو لوٹ کر لے رہا ہے تیری مرضی میں میری مرضی ہے اللہ کی مرضی میں ابراہیم علیہ السلام کی مرضی ہوئی پھر کہنے لگے اے ابراہیم نے بولنے لگا اے اسماعیل اس بات کا تو میں تسبیح کر چکا ہوں یہی خواب تھا میں تیرے سے جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہوں میرا دل کانپتا ہے تو میرا فرزند ہے تو میرا نقطہ جگر ہے میں تجھے جیسا ذبح کروں ابو اللہ کی مرضی میں تمہیں آڑے نہیں آنا اللہ کی مرضی میں تمہیں راضی ہو جاؤ اگر تمہارا دل مچلتا ہے تمہارا ہاتھ کانپتا ہے مجھے میرے آنکھوں کو کپڑا بنو اور مجھے الٹا پلٹا دو اپنی چوری میرے گردن پہ رکھ کر اللہ کی مرضی کو مجھے گردن کاٹ دو اللہ کی مرضی پر گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے جبرائیل علیہ السلام 7 آسمان کے فرشتے کانپنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے ایک بار کہنے وہ اللہ اکبر کہے تو ادھر لبیک لبیک کہنے لگے یہی لبیک ہمیں کہتے ہیں حج کے میدان میں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہائے وہی آیت آج حج میں دہراتے ہیں سبحان اللہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کو مرضی سے کہنے لگے اللہ بھی راضی ہے یا ابو آپ بھی راضی ہو جاؤ تمہیں آنکھوں میں آنسو مت نکالنا ایسی سوئی اسماعیل اگر اللہ پیدا کرے تو اس کے نام سے میں ذبح ہونے کے میں تیار ہوں اس کی مرضی میں میری مرضی ہے
This is the type of نفس مرضیہ. اس کا نام کیا بولتے ہیں؟ نفس مرضیہ. اب نفس مرضیہ کے مقام کو راضیہ پہ امام حسین راضی ہو گئے تھے. اب اس مقام پر مرضیہ کے مقام پر امام اسماعیل علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام ہو گئے. اب یہ مقام کے بعد یہ پورا کس میں آتا ہے؟ ایک ولی کے اندر آتا ہے. This is the 8 steps which is included in ولی. میں جو گھاٹیاں بولیا تھا, یہ گھاٹیاں سے بھی ایک ولی کے اندر, ایک صوفی کے اندر ایک صفات دیتے رہنا. یہ صفاتوں میں آج نفس میں دکھا رہا ہوں. جو 8 صفاتیں ایک ولی کے اندر ہے, انہیں ہو بہو اللہ کا دوست بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ 8واں صفات یہ آ گیا, یہاں تک 7 ہو گئے. اب 8واں صفات 7واں صفات کاملہ. کاملہ کاملہ کا معنی میں بات کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ میں بات کرنا تیرے سے. سبحان اللہ. اے اللہ میں تجھے بات کرنا, تو مجھے بات کر. کاملہ, اسے کیا بولتے ہیں؟ نفس کاملہ. موسیٰ نے کہا اے اللہ ہر جگہ ادھر ادھر تیری پھیری ہے, ہر شے میں تو ہے, ہر وجود میں تو ہے, ہر نفس میں تو ہے, ہر جگہ تو ہے. سب جگہ اگر تو ہے تو مجھے کیوں نہیں بات کرتا؟ موسیٰ ہر دن تڑپتے, ہر ہاتھ اٹھاتے, کہنے لگے اے میرے رب مجھے بات کر, اے میرے رب میں تجھے بات کرنا. میرا دل کہہ رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر ہر ہمیشہ بات کرنا. موسیٰ نے ہر ہمیشہ یہ ہر جگہ بیٹھ کر کہتے ربی ارنی. آواز آتا اللہ کی طرف سے لن ترانی. اے موسیٰ تو بات کر, یا تو میں نہیں بات کر سکتا. میری فلانی جگہ میرا مقام ہے, اس جگہ پر اس جگہ پر آ کر میں تو تیری میری ریاض و باتوں کی بات کریں گے. اس کے بعد تو بات کریا سو بات میں سنوں گا, میں بات کریا سو بات تو سنے گا, حل وہی پہ ہوگا. اب ایک پیر صاحب روڈ پہ جاتے ہیں, حضرت دعا کرو, حضرت ہمارا بچہ گاڑی میں وہاں دعا پوچھتے سے, حضرت ہم نے دعا کرو. اب انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کام کا ارجنٹ جاتا, وہاں حضرت ہمارے بچے ہائے ہائے, کہاں کہ تو وہاں اللہ آ جاتا ہے. فلانے مقام ہے, فلانے خانقاہ ہے, فلانے جگہ کو آ کر تو بول تیرے ریاض و نیاز. انہیں بیٹھے خدا کے حلیہ میں, تو بیٹھی بندے کی حلیہ میں. اب دونوں میں طور کے پہاڑ پر آ کر کہنے لگا, تو کہتی ہے اور وہ سنتا ہے. تیرے حل میں تیرے میں طاقت کیا ہے وہ دکھاتا ہے. تو اس طرح کر, تیرا حل اس طرح ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا باؤ, یا باؤ. جب اللہ نے کلام کرنے لگا, بات کرنے لگا, موسیٰ نے پہاڑ پر, طور کے پہاڑ پر گئے. موسیٰ کو چند وعدہ کرے تھے تو 40 دن روزے رہنا. اس روزے کے بعد وہ آ کر اس طرح بیٹھے. اسی طرح ایک پیر نے ایک تعویذ لکھ کر دے گا, اس طرح تو فالو کرنا. اس میں فالو کرنے کے بعد اس کی مراد ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا صاحب, آج کیا کرتے جاتے ہمارا ہوا اچھی مراد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو طور کے پہاڑ پر آ جا. ایک بار 30 روزے رکھتے ہوئے موسیٰ جا کر جس حالت میں, اس حالت میں آ کر مجھے بات کرنا. آپ موسیٰ 30 روزے ہوتے ہوئے جا کر اللہ سے بات کرنے لگے. رستے میں جاتے جاتے ایک خیال آیا, شیطان نے گمراہ کریا موسیٰ کو. بولنے لگا میں اتنے دن سے کھانا نہیں کھا, میرے منہ میں بدبو رہے گی, اللہ سے کیسا بات کرنا. سو جا کر اپنے منہ کو کلی
کرے اور داتا لگڑے منہ پاک کر ہوتے ہوئے دور کے پہاڑ پر پاس آئے, اللہ کو بولنے لگے رب ارنی, آواز آیا لن ترانی, اے اللہ یہ کیوں تو مجھے وعدہ کریا تھا میں روزے رہ کر آ کر تجھے ملتا ہوں, تو روزے کے حالت میں مجھے نہیں بات کر رہا ہے. بولنے لگا اللہ میں جس حالت میں بولیا تھا اس حالت میں آنا تھا. اب مراد ہوتی کیسا؟ جب دعا لکھ کو دے دیے, یہ ایک دن دو دن پڑھ کے تیسرے دن ڈیٹ چینج ہوگا, ٹائم چینج ہوگا, پھر پڑھ لیں گے لے, پھر کریں گے لے, تو مراد ہوئی کہاں؟ پھر موسیٰ نے فرمایا اے اللہ میرے سے کیا غلطی ہوئی؟ بولنے لگا جس حالت میں اس حالت میں تو آنا تھا, تو آتا آتا روزے کی حالت میں میرے پاس آ کر بولا, تو روزے کے حالت میں آتا آتا تیرا منہ دھو کر آیا. میں یہ دن 30 دن کا روزہ اس طرح اس کے واسطے رکھا تھا, مجھے سب خوشبو سے روزدار کی بدبو کی خوشبو مجھے پسند ہے. اب انہیں اس حالت میں پڑھ کر اور جو چیٹی دیا مرشد نے اسے پڑھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, پھر اس کے اوپر تانے بولتا ہے. مرشد مجھے سیدھا کرے. اب موسیٰ کو پنشمنٹ ملا, اب ہمیں کو سے کھیلتی رہے. تو موسیٰ نے پھر گئے, پھر 10 روزے رکھے, اس حالت میں آئے بغیر داتا لگڑتے ہوئے, اسی منہ دھوتے ہوئے سیدھا طور کے پہاڑ پر آئے. اللہ نے کہا اے موسیٰ بول تو کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا اے اللہ میری یہ پریشانی ہے, تو کہتا ہے فرعون کے اوپر جنگ لڑنا, میں جنگ لڑنے کے واسطے میرے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی بھی میرے ساتھ مخلوق میرے ساتھ نہیں دے رہی. تو اللہ نے مسکرا کر کہنے لگا اے موسیٰ تیرے میں کچھ دم ہے, تو کیوں اسے نہیں مانتا؟ اے اللہ میرے میں کیا ہے وہ چیز؟ میرے میں کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. موسیٰ کیا فرمائے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے یا اللہ, اس عصا سے میں بکریوں کو چراتا ہوں, اس عصا سے میں درندوں کو بھگاتا ہوں, اس عصا سے میں پتے گھچیٹ کر وہ بکریوں کو کھلاتا ہوں, اس عصا سے ٹیکا لے کر کھڑتا ہوں. اے اللہ یہ عصا کیا واسطے تم عصا کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیرے میں طاقت رکھ کر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو ہی ایک میرا طاقت والا نبی ہے, تو ہی میرا طاقت والا رسول ہے. اے میرے بندے, اے میرے نبی, اے میرے رسول, تجھے میں اس لیے دنیا میں ڈرنے والا بنایا نہیں, تو ڈرانے والا ہے. انڈرسٹینڈ؟ خود تیرے میں کچھ ہے, there's something in your inside, تیرے میں کچھ ہے, تو نکل کر آ باہر, معلوم نہیں ہے. تو اللہ بھی فرمایا اے موسیٰ تیرا عصا ہے, اس عصے کو تھوڑا نیچے ڈال دے. جیسا وہ عصا نیچے ڈالتے ہی اژدھا بن گیا. اژدھے کو دیکھ کر موسیٰ بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے میں نبی اور رسول نہیں ڈرتے, اب ٹھہر جا, اب اسے ہاتھ دکھا دے, اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر اسے ہاتھ دکھا. اس ہاتھ دکھانے سے اس کی روشنی سے وہ پھر عصا بن جائے گا. چند روایت میں اس کا دم پکڑنے سے پھر وہ لاٹھی بن جائے گی. ایسے 2 روایت میں تصویر ہے. جب موسیٰ نے لاٹھی ڈالتے پھر اٹھاتے, پھر سمجھنے لگے میرے پاس اتنی بڑی چیز ہے کیا. کر اپنی پہچان, تو کون ہے بندے, کر اپنی پہچان, تو کون ہے. You have something in your inside. کیا بولتی ہے اسے؟ تم کہ ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ دینا, میں کیا بولوں, یہ میرا ہاتھ. کیا بولوں میں؟ یہ میں کون؟ پھر سے لگا رہنا, تو یہ میرا ہاتھ, اسے سپریٹ بول رہا ہے, یہ میرا ہاتھ, یہ میرا ہاتھ, یہ میری انگلی, یہ میری انگلی. میں کون؟ Who is the mind? The description of the mind is nothing but the روح خدا. وہی نفس کو تبدیل کرتے ہوئے خدا بنا دے. سبحان اللہ. تو بنتا آ گیا, اب نزدیک آیا,
تو یوں بنتا 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 مطمئن ہو کر راضی ہو کر آ گیا، اب نزدیک میں آ گیا. کیسا؟ تو اللہ کے کلام بات کرنے والے تک تو آ گیا. وہی بندہ تو کہاں کی تھا؟ غازی کا تو ریاضت کرتا 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 آج اللہ کے سامنے کھڑ کر بات کرنے والا بنا. اللہ نہیں دکھا مگر اللہ سے بات کرنے والا بنا. موسیٰ کو کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصے سے آپ فرعون کے اوپر جنگ لڑ سکتا ہے، یہی کافی ہے. تے ہونا ہے تو کہ کسی کو ساتھ لے لے. اللہ سے بھی مدد مانگے سے ہارون کو، اپنے بھائی کو ہارون کو بنا لے اور ان دونوں جا کر فنا کرے فرعون کو، کیونکہ موسیٰ کو معلوم ہوا میرے میں کچھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک مرشد کے پاس ایک مرید بیعت لیتا ہے. مرید کو مرشد کا کام ہے اسے سوار کر تو کچھ ہے کر دکھانے کے لیے اسے سوار کر. مرید کو کئی کو ایک پیر بھان ہو یا پیر بھائی ہو، ایک مرید کو کئی سوارتا انہیں بارے بار بلا کو، کیونکہ تیرے میں کچھ ہے بیٹا. تو ایک دن یہ سلطنت چلاتا ہے. اسے معلوم نہیں میں اتنا چلے تو ریاضت میں آیا تو نا، تو رستے پہ آیا تو نا چی معلوم ہوتا کیا کرتا. موسیٰ بھی ایسے طرح ڈر گئے تھے. تب موسیٰ کو معلوم ہے میرے میں کچھ ہے. اور اس کے بعد کلام تھے نفس شافیہ، نفس شافیہ، نفس کلامہ، نفس شافیہ، نفس دیدار. انڈرسٹینڈ ہے؟ میں سمجھ میں آ رہا میں بات بول رہا ہوں سر. نفس کلامہ، نفس شافیہ، نفس دیدار، یہ تینوں کا مرضی میرے نبی میں دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انڈرسٹینڈ ہے؟ سمجھا؟ میرے نبی، ہمارے نبی، سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ نے یہ کہا اے میرے نبی، اے میرے محمد، اے میرے احمد. دنیا میں محمد کا نام دیا، آسمانوں میں احمد کا نام دیا. بولنے لگا بہت دن تک تجھے میں نیچے رکھا ہوں، کبھی کبھی میرے سے ملاقات کرتا ہو، کبھی کبھی تجھے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اے نبی تو کس طرح سو رہا سبحان ہے، اللہ. اے نبی تو کس طرح کھا رہا سبحان ہے، اللہ. تو اس طرح رہنے سے مجھے پریشانی ہے. نبی نے کہا میرا بندہ تکلیف میں ہے، میرا بندہ تکلیف میں رہنے سے میں اچھا رہنا نہیں چاہتا. یہ مرشد کی عادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بندہ رو رہا ہے، اس کے بعد انہیں اٹھایا تو ہاتھ پھر نبی کیسا بنتا ہے. پھر نبی نے فرمایا اے اللہ، جب تک تو راضی بھی ہونا، تو مرضی بھی ہونا. کیا ہے؟ تو راضی بھی ہونا، تو مرضی بھی ہونا، اور تو کلام کرنا، میرے سے بات چیت کرنا، میرے سے شفایت بھی دینا اور دیدار بھی کرانا. اے اللہ اس وقت تک میرے مخلوق کے اوپر میں آزمائش میں رہوں گا. خبر کی آزمائش، آخرت کی آزمائش کیا ہے یہ میں دیکھ کر میرے مخلوق کو میں سمجھانا. خبر کی عذاب اتنے دن ہے، آخرت کی عذاب اتنے دن ہے، پل صراط میں اتنے دن ہے، میزان میں اتنے دن ہے، آب کوثر کے پاس اتنے دن ہے. وہ میرے مخلوق کو میں تفصیل سے سمجھانا. اللہ نے فرمایا تو راضی بھی ہوں میں تیرے سے، تیری مرضی ہے، جو تو کہتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار. اے محمد، اے احمد، جس وقت تو چاہتا ہے اس وقت میں کلام کرنے کے بات کرنے میں تیار ہوں. تو جس وقت چاہتا ہے اس وقت تو بات کر مجھے، جس وقت تو بات کرنے چاہتا ہے اس وقت مجھے بات کر. اور تو شفاعت کے بارے میں پوچھتا ہے، تیری شفاعت تیرے ہاتھ میں دے دوں، تو شفاعت کے بعد میری دیدار تجھے کرا دوں. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. سنگل مین، سنگل وومن، یہ معمولی سالک کو تو ہمیں روڈ پر جانے کو بے کرتے، ایک غلیظ خطرے سی نفس پیدا ہو کر ہمیں انسان بنا کر اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچا رہا ہے. کتنے چیزیں ایک انسان کے اندر ڈال رہے تھے.
تب فرمائے میرے آقا نے یہ وقت ایسا بھی آتا ہے ہر مرید کے اوپر، یہ وقت ایسا بھی آتا ہے ہر مریدنی کے اوپر، جیسا وہ تبدیل ہوتی ہوتی جب وہ کاملہ بھی بن جائے گی، جب وہ شافیہ بھی بن جائے گی، جب وہ دیدار بھی بن جائے گی، نبیوں کی صفت اس میں آ جائے گی۔ یہ وقت ایسا ہی میرے نبی کے اوپر گزرا، یہ وقت میرے نبی کے اوپر اس طرح گزرا جب نبی مکے کے اندر آرام فرماتے ہیں، اللہ نے کہا اے میرے نبی، اے نہ میرے نبی میں تیرے سے بات چیت کرنا ہے، اے میرے نبی تیرے سے میں بات چیت کرنا ہے، کس طرح دیدار کے حالت میں بات کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، براق کو فرمایا اب میرا نبی سے میں معراج کرنا ہے، وہ میرا نبی معراج کر لے، میرے نبی کی معراج اللہ کی دیدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وانا جب نبی گئے معراج کرنے، براق استقبال کرتا ہوا گیا۔ اب میں کہتا ہوں یہ میری چھوٹی سی بے ہوش کی بات ہے، نبی کہاں بھی گئے نہیں، نبی کے پیر کے نیچے سب کائنات بدلتی گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں جہاں پہ تھے نبی وہاں پہ تھے، مگر کائنات بدلتی گئی، دور بدلتا گیا، سب بدلتا گیا۔ جب براق پہ بیٹھے تھے یہ سمجھنا ہمارا بھول ہے، اللہ جس بندے کو پسند کریا اگر آیت غلطی ہو جائے گی، اللہ فرما رہا ہے جس وہ اللہ والے بندوں کی اس بندوں کی میں ماننے والا، جنہیں حکم کرتا وہ حکم میں کرنے والا، یہ آیت میرے نبی کو لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا باہو، یا باہو۔ نبی گئے اپنے تمام مخلوق کی ارادہ لے کر، نبی گئے تمام امت کی فکر لے کر، تمام امت کی فکر لیتے ہوئے اپنے اللہ کی دیدار کی طرف رجوع ہوئے۔ ہمیں سمجھتے ہی اللہ خود اپنے نبی کے پاس آیا تھا، اپنی چھوٹی سی، معاف کریں یہ بات میں بولنے سے معافی کی طلب بھی کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں جب اللہ یہ آیت بنیا میں ان کی مانتا ہوں، میں ان کی مانتا ہوں، تو یہ نفس کو بول رہا ہے، میں ان کی مانتا ہوں کر بولنے کے بعد تو پھر یہاں بات آتی ہے تو اللہ خود آیا تھا، تو ساری تخلیق ساری دنیا بدلتی گئی، حضور کے پیر کے نیچے بدلتی گئی۔ چل علماء نے اس کتاب میں لکھے ہی، اب میرے حضور کدھر بھی گئے نہیں، جہاں پہ تھے وہاں پہ تھے، حضور کے تلوے کے نیچے ساری کائنات بدلتی گئی، جیسا پہلی آسمان آ کر گئی، پھر اس کے بعد دوسری آسمان آ کر گئی، پھر تیسری آسمان آ کر گئی، اور چوتھی آسمان آ کر گئی، اور پانچویں آسمان آ کر گئی، چھٹویں آسمان آ کر گئی، ساتویں آسمان آ کر گئی، جا کر ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑ گئے، سدرۃ المنتہا آ کر کھڑ گیا اور کہنے لگا، اس کے بعد فرشتے جو بھی آ کر سامنے کھڑ کر جبرائیل نے کہے میرے آقا اس کے بعد میرا آگے جانے کا حکم نہیں، اس کے بعد اگر میں گیا میرا پر جل جائے گا۔ بولنے لگے اے میرے جبرائیل، میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تو اتنی خود سے اتنی دنوں سے میرا اللہ کی خدمت کر رہا ہے، کیا میرے اللہ کو تو دیکھا نہیں؟ بولنے لگے میرے آقا، یہی آقا نے فرمایا بازوک بیری کا جھاڑ ہے، اس بیری کے جھاڑ کو پکڑ کر کھڑے سدرۃ المنتہا میں بیری کا جھاڑ ہے، سدرۃ
मुंतहा में बेरी का झाड़, जब बेरी का झाड़ पकड़ कर कहने लगा मेरे आका, मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद, मैं अभी तक अल्लाह की दीदार नहीं कहा, मैं हर हमेशा अल्लाह की आवाज सुनता था, उनका हुक्म मानता था, दुनिया में आकर तुना पहुंचाता था, या मेरे आका, या मेरे मोहम्मद, मुझे फरमाओ मेरे अल्लाह कैसे ही वो कैसा रहेगा, मैं चाहता हूँ एक बार उसकी दीदार हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाए ऐ जिब्राइल मेरा रुमाल पकड़ो और बेरी की ढाली पकड़ो। मेरे आका ने सिदरतुल मुंतहा उंगल कर उदय आले अरवा इसके अनाक के तरफ वो हो गए, ला मकान के तरफ रुजू हुए, ला मकान के तरफ खड़कर अपना दामन दिए और दामन देकर कहने लगे ऐ जिब्राइल, जिब्राइल देख मेरा चेहरा, और जिब्राइल देख ला मकान के तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने दामन पकड़कर अल्लाह के रसूल का चेहरा देखे, अल्लाह के रसूल देखकर अला मकान की तरफ नजर रखे, फिर हैरान होकर अल्लाह के रसूल का चेहरा देखे, फिर हैरान होकर ला मकान की तरफ देखे, कहने लगे हजरत जी गए थे, हजरत जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। हजरत जी गए थे हजरत जी को देखने, जिब्राइल हैरान हो गए मैं किसे देख रहा हूँ, दुनिया में भी खुदा है, आखिरत में भी खुदा है, न तो खुदा उसे बोलूं न तो खुदा इसे बोलूं, खुदा मोहम्मद से जुदा है ना तो खुदा मोहम्मद खुदा से जुदा है, दोनों के चेहरे में कुछ फर्क नहीं है। देखकर हैरान हो गए और कहने लगे जिब्राइल ने मेरे आका मुझे माफ करना, मैं इतने दिन आपके पास हुक्म लेकर आकर आपके ऊपर हुक्म करता था, मुझे यही नहीं मालूम था तू ही रब है, तू ही खुदा है, मैं क्या मालूम था, मुझे वही आती थी, इतने दिन मैं नहीं देखा वो कौन है रब, अब मालूम हुआ वो हकीकत में कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके वास्ते गए, सारी कायनात सुनते गए, कहीं की नहीं। आज हमें अच्छा बैठकर दाढ़ी छोड़कर खाना खाकर पांच वक्त की नमाज ये सब भी देना तोहफा कौन, मेरा मोहम्मद के तोहफे। हम समझते अल्लाह कर हमने बोलिया, खुदा की कसम मोहम्मद हमने बोलिया, मोहम्मद हमने बोलिया। जिस मोहम्मद की उम्मत के रहने के बाद उसके राह रास्ते पर चलने से हमें मना करते हैं, उसकी बातों से हमें मना करते हैं, इतनी शोहरत की इतनी आरामगी की नींद देने वाला कौन, मेरा मोहम्मद है, बेशक बेशक मेरा मोहम्मद है। आज 3 वक्त का खाना देकर तू रात में आराम सो रहा है, किसके तुफैल, वही खुदा था, वही खुदा था, वही नूर था। जब जिब्राइल ने हैरान होकर कहने लगे ऐ मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद, ला मकान पे लायक तू ही है, हमें मखलूक को ये औकात में है, तू नूरी मखलूक है, तू नूरी मखलूक है। मैं अभी तक ये समझा नहीं था कि कभी कभी इंसान समझता था इंसान में तो अफजल बशर है, नूरुल बशर है, फिर नूरी बशर है, ये तमाम तेरे में कैफियत थी। मैं समझा था मैं ही नूर का बशर हूँ, मैं ही नूर वाला हूँ, अब मालूम है तेरे तुफैल से मेरा नूर है। समझ आए ना? अब गए ला मकान से निकले मेरे मोहम्मद ने, जैसा ला मकान में कदम रखते ही अहमद का आवाज आना शुरू होगा। सुभान अल्लाह। हर हटक के ऊपर, हर महसूस के ऊपर अहमद अहमद का आवाज आया, जिक्र अहमद का लगने लगा। ला मकान के ऊपर चलने के वक्त में एक पैर फिसल गया, फिसलने के वक्त में एक खांडा आड़े आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اسی وقت میں خاندہ آڑے آنے کے بعد اس کا ٹیکا لے کر اسے رف رف نور بولتے ہیں. اس رف رف نور سے لامکان پار ہو کر ادنا او کے پاس پہنچ گئے. ادنا او کے مقام پر جا کر کھڑنے کے بعد محمد ادھر کھڑے ہیں، کیونکہ محمد دو طفیل ہیں، دو کردار ہیں. ایک بشر بھی ہے، ایک نوری بھی ہے. ایک نوری کے اندر ایک احد بھی ہے. جب جا کر کھڑنے بعد اس کا عکس ادھر کھڑا تھا. یہ آئینہ تھا، اس کا عکس محمد تھا. آئینہ ادھر دکھا، عکس ادھر تھا. آئینے کے سامنے دھیرے دھیرے جاتا، آئینے کے اندر سے ایک آواز آتا، کہنے لگا اے محمد دو ڈگ سامنے آؤ. دو ڈگ سامنے آتے، پھر ادب سے کھڑ جاتے، پھر پکارتے اے محمد، پھر دو ڈگ سامنے آؤ. ایسے بار بار اللہ نے پکارتا گیا. جیسے بار بار پکارتے گئے وہ ان کے پاس نزدیک گئے. نزدیک جانے کے بعد جا کر کھڑنے کے بعد جا کر اس آئینے میں دیکھے. جیسا آئینے میں دیکھے تو ادھر بھی محمد، ادھر بھی محمد، ادھر بھی احمد، ادھر بھی احمد. بولنے لگے میرا اللہ میرا چہرہ ہے. ادھر بھی چہرہ وہی ہے، ادھر بھی چہرہ وہی ہے. یہ بھی احمد ہے، یہ بھی احمد ہے. یہ احمد میں یہ نکال دیے تو احد بن گیا، احمد میں میم نکال دیے تو احد بن گیا. ابھی معلوم ہو رہا ہے جو آئینے میں ہے وہ احد ہے. آئینے کے بعد میم لگا کر احمد بنا دیا. اب بشر کے ہر نور کے اندر اللہ کا احد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہمارے اندر پورا بھی وہ احد کا نور ہے. سبحان اللہ. کون لے لگا یہ حضور؟ اب آپ کے اندر بھی احد کا نور ہے. اب اسے تمہیں نکالو باہر. تمہیں ٹائم نہیں، بزنس. میرے جو بچے اچھے ہیں ایو انہوں کیا تو بولا، ایو انہوں کیا یعنی ٹائم فکر دنیا کے، کیوں آخرت میں جہنم جانے کو تو رجسٹر کر لے رہا ہے. نفس امارہ کی عادت ڈال لے کر جہاں تیرے کان کے اندر رکعت بنتی ہے. آج سنت البہار کا بیان ہے، اللہ کا کلام بولنے والا ہے. بولنے کے واسطے ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کی بات سن کر میں تبدیل ہو کر میرے دل کو میں امارہ سے لوامہ سے منملہ سے مطمئنہ بننے کے لیے جانا ہے. اب مطمئنہ بننے کے لیے ہم راستہ نہیں، پھر کہتے ہیں یار میرا آقا یا میرے حضرت ہمارے گھر میں یہ پریشانی، ہمارے گھر میں وہ پریشانی. کیوں؟ تو دنیا کا للچ لگا لے کر بیٹھا ہے. کبھی نکالیا کون تو پیسے دینا اگر بولو، کہاں تو اتنا پیسے دینا اگر بولو، آدھا گھنٹہ پہلے جا اس کے گھر کے پاس کھڑ جائیں گے نا، بھی چل گا پھر برس پکڑنا جسے پہلے جا کھڑیں گے چلو گے. وہی جو سنو تو بڑا بیان ہے، ذکر ہے کہ نا کوسا تو بھی ہلا بولتا ہے. ہمارے گھر میں دوست نہ آ گئے تھے، وہی دوست تو فخر سے بنا آج بیان ہے میرا رب کا کلام سننے جانا. وہ 2 گھنٹے کے بعد آؤ میں بات کروں. فخر سے بول، جب یہ بولتی تو اللہ کا بندہ. آج بولتا نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں آ گئے تھے، چچانی آ گئے تھے، پپا آ گئے تھے. کیوں؟ شیطان لا کر کھڑا آتا ہے، شیطان لا کر کھڑا کرتا ہے. وہ ٹائم میں شیطان تو مارنا، تیرے نفس کو مارنا، مار کر اللہ کی طرف رجوع ہوا تو ملہمہ بنتا سکتے، الہم آتی سکتے، دل کو نور بناتا سکتا. تو اللہ کے پاس میرے نبی گئے. نبی کے جانے کے بعد نبی اس جگہ پر لامکان کے پاس جا کر کھڑ گئے. ادن و اوا کے پاس جا کر کھڑنے کے بعد خواب قوسینا کا ہوا. جا خواب قوسینا میں دیدار ہوئی. دیدار ہونے کے بعد کلام ہوا. دیدار ہونے کے بعد کلام ہوا. پھر کان پہ کان، دونوں کان میں بات کرے. 12,000 بات کرے میرے اللہ نے. وہ سسپینس باتاں، وہ راز کے باتاں، 12,000 بات کرے. وہ بات کرنے کے بعد اللہ کے آنکھوں، رسول کے آنکھوں میں آنسو بھی آیا، تھوڑے دیر خوشی بھی آئی، اور کہنے لگے دونوں کان میں کان بات کرے. مرضی بھی تھی، راضی بھی تھی. پھر آخر میں میرے آقا مطمئن ہو کر واپس آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر میرے آقا مطمئن ہو کر لوٹ کر دنیا کو آ گئے. یہی میرے آقا کی آخری مقام ہے. اس آخری مقام کو شافیہ، کاملہ، راضیہ، مرضیہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس
नफ्सों को तू पाक सुधारना है वो तेरे ऊपर है। अब तू चलना तेरी फिक्र है, अगर तू चलना नहीं चाहना तेरे इख्तियार में है। तू अंबारा की जिंदगी करया तो तू जहन्नमी है, तू लौम की जिंदगी करया तो अल्लाह तुझे थोड़ी माफ करेगा। अगर तू मुल्हिमा की जिंदगी करया तो अल्लाह तेरा दिल को नूर करेगा। अगर तू मुतमईना की जिंदगी करया तो तुझे वली बनाएगा। अगर तू राजी रजिया की जिंदगी करया तो अल्लाह तेरे हर बात से राजी होगा। तेरे हर बात को राजी हो गया तो फिर मर्जिया अल्लाह की मर्जी पर तू जिंदगी गुजारिया, तो अल्लाह की मर्जी पर तू जिंदगी करया तो तेरे हर बात के हर मर्जी से तेरे से फना होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने तेरे से कलाम करेगा, रात में बैठकर तू जिक्र करेगा, रात में बैठकर तू रोएगा। जब तू रात को बैठकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर हाथ उठाकर दुआ मांगेगा, या अल्लाह फलानी बंदी आकर ये बात मुझे कह कर गई, या अल्लाह फलाने मेरे मुरीद के घर में ये परेशानी है, या अल्लाह फलाने आदमी उनका दिल का दर्द मुझे सुना कर गया, ये आकर बात करने गया। अल्लाह रूबरू आ जाएगा और कलाम करेगा। कलाम करने के बाद उसे बिल्हिम होगा, इल्हम हो जाएगा, फलाने बंदी का काम मैं करूंगा। इल्हम करने के बाद भी करता है, तेरे से मैं राजी हूँ, मैं तू मेरे से राजी है क्या, तेरी मर्जी पर मैं काम करूंगा। अल्लाह खुद बंदे से कहता तेरी मर्जी पर मैं काम करूंगा। जब तेरी मर्जी पर मैं काम करूंगा और तेरे कलाम भी करूंगा, तेरे हाथ में शफा भी रखूंगा। जो आकर तो हाथ किसी के ऊपर हाथ रख दिया, वो हाथ तेरा नहीं, वो मेरा हाथ है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है बंदे को, वो हाथ तेरा नहीं, वो हाथ मेरा है। जिसके हाथ के ऊपर तू मुस्कुराता हुआ अगर हाथ रख दिया, समझ जाओ उन्हें चंद मिनट चंद दिनों के बाद उसकी मुराद हो गई। अगर तू किसी के ऊपर मुझसे ऐसी हाथ रखा, समझ जाओ उन्हें गारत हो जाता है, क्योंकि तेरा दिल दर्द करने वाला उन्हें मेरा दिल दर्द करया। क्यों ये मुकाम अल्लाह ताला की है, ये मुकाम एक बंदे के अंदर दिया है। कितना मोहब्बत करता अल्लाह ताला इंसान से। अब वो मोहब्बत हमें उसे बराबर देना नहीं, क्या होती है नहीं मैं वो ये कर लिया, अपने आप को शान करने देखता है। कभी जिंदगी में ये याद रखो, सामने वाला अच्छा समझना, मैं बुरा समझना, मैं अच्छा नहीं, मैं सुधरना। अभी इन्हें अच्छा बच्चा, इन्हें अच्छी बच्ची, इन्हें मेरे से पाबंदी, इन्हें पूरे जिक्र कर रहा है नहीं कर रहा ये नहीं बोलना। इन्हें लिबास को मैं अच्छा हो उसे शैतानी में कर बोले तो इन्हें बड़ा शैतान। सामने वाले को हमेशा अच्छा समझना, उन्हें कैसा है कि पीवट हो कि झोपड़ी है कि क्या है कि उसके बारे में ये नहीं सोचना। उन्हें अच्छा है कोई सी ऐसी बात रहेंगे तो उससे रजा है या अल्लाह उसकी तुफैल से मुझे रजा बंदी बना। हमें आज पॉइंट आउट करती इन्हें ऐसा उन्हें वैसा। कब तुम ना कोई तुम्हारा पूरा मुकाम पूरा होता बोला, तब अल्लाह के हर नफ्संत पर तब्दील होते गए, तब तुम्हें वली बन गए। तब अल्लाह के बाजू छेर डाल को अल्लाह ताला तुम्हें बिठाता है, ऐसा छेर डालता है। अल्लाह क्या करता है, तूने अल्लाह वली का चेहरा ही देखता है। क्यों वली वो बंदे को देख मुस्कुराया था, अच्छा उसका काम होगा। वली वो चेहरे को देखकर गुस्सा ला लिया तो बोलता है इन्हें मेरे वली का दिल को दर्द कर रहा है, इसे गारत करना। समझ में आया? जब कोई एक पीर के पास आता है, एक चीटी लेकर आता है, एक कुछ पूछने आता है, तो समझ जा जो उन्हें देता है अल्लाह का कलाम, उसे अदब के साथ फॉलो करे, खुदा के कसम वो पूरा होता है। अगर दिल में खराश रखकर पड़ा, झोपड़ी झाड़ने वाला भी एक दिन का वक्त का वली बन जाता है। बड़े बड़े महाना बनिस वाले वलियां नहीं बनते, खाल को डिजाइन को वली बन गई रहती है, खाली झाड़ू झाड़ने वाला भी वली बन जाता है। बगदाद के अंदर बारिश बरसा नहीं, बगदाद के अंदर बारिश बरसा नहीं। मारूफ करकी भी थे वो दौर में। मारूफ करकी कौन? मेरे गौसे आजम के आइडियल उस्ताद खादिया सिजरे में थे। वो दौर के उतने बड़े वलियां थे, उतने बड़े सख्त थे, मगर इन्होंने बगदाद के जाकर हाथ उठे तो बारिश बरसे नहीं। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मेरे में क्या कमी थी, जब मैं हाथ उठाया तो मेरी दुआ तो अमीन नहीं फरमा रहा है। लोग कहते हैं वली बनाकर बिठा दिया, मगर मेरा मुकाम को तो आज नीचे गिरा है, क्योंकि ये दिन समझे थे मुझसे में बेहतर।
उससे मैं بہتر ये नहीं समझना सामने वाला कभी अच्छा समझना بے شک फिर ख्वाब में आने तेरे से दुआ नहीं होगी फलाने दूर में एक जगह पर एक काम वाला है एक काम करने वाला है एक बंदे के पास उस बंदे में एक झोपड़ी डाल कर है रोज मजदूरी करता वो बुढ़ा अंदर जाकर सो जाता है उस बुढ़े से जाकर दुआ कर रहा है سبحان اللہ سبحان बारिश बरसूंगा سبحان اللہ मारूफ खरकी जुनैद बगदादी पूरे गए बड़े बड़े बोलिया जब मैं हजरत रति दुआ करता हूँ बारिश ने सदम्या रेगिस्तान में मर जा रही रति दुआ करोगे तो अच्छा भाई मैं कौन हूँ तुम्हें करने वाला मैं क्या लायक कर तुम्हें बोल रही अब तुम्हें बोल रही कर मैं दुआ कर तुम्हें होता मुझे क्या भी मालूम कर उन्होंने हाथ उठा को वजू बना नमाज पढ़ हाथ उठाए सो बराबर आधे घंटे के बाद बारिश बरसी سبحان اللہ سبحان اللہ आधे घंटे के बाद बारिश बरसा ऐसा बारिश बरसा बारिश खड़ने का लायक नहीं था फिर पूरे लोग गए बारिश को रति रुका दो हजरत फिर हाथ उठाए बारिश रुक गया अब मारूफ खरकी को परेशानी शुरू होगी ये बड़े बड़े वलिया थे ना जुनैद बगदादी की पूरे परेशानी ये बंदा हाथ उठाते बारिश बरसाया अल्लाह अब ये बंदे में क्या मिजाल रही जब पूछा हजरत क्या करनी मैं जब 70 साल हो गए बे उम्र क्या मजदूरी कर लिखना तो तुम मेरे गुलाम में जाओ वो तुम लोग मैं पैसे दे दो मेरे घर को आ जाता हूँ कई पैसे उनको देखो गुलामी इन्होंने ले ले तू वो बूढ़े आदमी ले जाती हजरत बोलती हूँ बूढ़े साहब मैं एक काम का नहीं धाम का नहीं इतने पैसे देखो तुम्हें मुझे मोहल्ले की ना तुम्हें क्या अकल है क्या तुम ना कई को मुझे मोहल्ले को तो बोलती हैं कौन जुनैद बगदादी या मारूफ करके बोलती हूँ हजरत जब तुम्हारा हाथ उठने के बाद आधे घंटे के बाद बारिश बरसेगा तो अब तुम्हें क्या मिजाल के रहेंगे मुझे मालूम नहीं क्या फिर बोलता अच्छा तो तुम्हें मामूली हस्ती नहीं तुम्हें बहुत बड़े वली ही इसके वास्ते तुम ना मोलिया समझेगा अच्छा मेरी राज तू जान लिया मेरी राज तू जान लिया बोलती मुझे 2 खत नमाज पढ़ने के वक्त देता क्या अच्छा हजरत पढ़ लो शुक्रिया नमाज पढ़ने का मुसल्ला डाले बुढ़े का हाथ उठाए रो कर अल्लाह पढ़े या अल्लाह तेरे मेरे में राज इतने दिन था आज तो राज इस बंदे के मुंह से खोल दिया अब मैं जीना जरूरी नहीं क्योंकि इबादत राज है بے شک इबादत راز ہے राज है मैं इतने खुद की नमाज पढ़िया मैं इतने कुरान पढ़िया मैं इतने आदमियों को ज़कात दिया मैं इतने दिन में रोजा आया ये नहीं बोलना राज रखने से उसकी खुशबू अच्छी रहती है بے شک कभी मौज का छिलटा निकाल के मुगश रख डालो एक दिन अच्छा रहेगा दूसरे दिन से بے شک गलीज हो जाता है मगर छिलटा लग को रहा तो 8 दिन में तो अच्छा بے شک इसलिए राज इबादत अल्लाह की राज हर हमेशा राज के जैसा रखने वाला वक्त का वली बन सकता है राज खोल दिया वाला वक्त का शैतान बन जाता है بے شک अब ये चीज़ें क्यों बोलूं मैं तुम्हारे में बहुत सी जने इबादत करती इबादत नहीं हजरत हमें ये हो गया आजकल क्या करती हमें खुद ये नफ्सों के बारे में मैं क्यों फिक्र कर रहा हूँ आज बहुत सी लोग ये अमावस को ये पुण्यम को ये नींबुआ को इसे मान लेकर हमारे मुसलमान खुद चाह रहे हैं بے شک मेरा अल्लाह का कलाम मेरे रसूल का कलाम इतना अच्छा है उन्हें कुरान में बोल रहा है मैं फलानी जगह पर मैं तुम्हें फरमा रहा हूँ जब ये फरमाने के बाद भी आप इसे समझे नहीं तो फायदा क्या है इतने बड़े मुकाम दिए हैं सूरह अल्फा के बाद आयत नंबर 11 से लेकर 13 में मुझे बोल रहा है नफ्स अम्मारा के बारे में फिक्र कर रहा है सूरह ख़याम में बोल रहा है सूरह यूसुफ में बोल रहा है सूरह यूसुफ में बोलता अल्लाह ताला क्या बोलता है ये कह दे जुलेखा को जा कह दे जब मिस्र के अंदर औरतें अंगलियां काट ले ये क्योंकि कई को काटे क्यों जुलेखा के दिल में बुरा इरादा पैदा होगा था उसे नफ्से अंबारा बना दिया क्यों फखर तकब्बुर मैं जिसे सेलेक्ट करी वो बंदे का चेहरा देखो कैसा है उन्हें कितना खूबसूरत है देखो मिस्र के बैकाओं को दिखाने नफ्से अंबारा उनके अंदर था बुरा ख्यालत था बुरा ख्यालत इज नथिंग बट नफ्से अंबारा कुरान में बोल रहा है खोल को बोल रहा है अब जाते क्यों बार उन्हें पुकार कर बोल रहा है हर बात में बोल रहा है अब जाते क्यों खुदा की कसम मना करो ये चीजों से उसके रब की कलाम एक है उस कलाम में सब शिफा है
मगर तुम्हें अदब नहीं करते। क्यों? अल्लाह ताला बोले शैतान को इसी सूरह अल-अराफ़ में आयत 11 से लेकर 13 में क्या बोले? जो तू बोलता है वही बातें मैं बोलूंगा, तेरे बंदों को तू बोलता है वही बातें मैं बोलूंगा, और तेरे बंदों का नाम बोलकर मेरे तरफ माइल फरमा लूंगा। बोलती ना उनके आंग में गौसे पाक आती भाई, उनके आंग में इमाम हुसैन आती भाई, धुआं रख डाल को वो अमावस के दिन ही अमावस दिन गत होया था भाई, अमावस दिन यही मुरमुल एक तरह अमावस दिन गत बाबा जान आपको देख रहा, हमारे बाबा जान क्या अमावस को देखने बैठे थे, मेरे अम्मा जान अमावस के दिन देखे, अम्मा जान बाबा जान इस वक्त के वली है, तुम्हें जाकर बेगती का काम कर रही उस जगह पर। वली ये नहीं चाहता, वली की स्टेज में अब समझाया हूं तुमने, इस वली का स्टेज ये स्टेज है, ये नहीं कि तुम्हें जाकर वहां सो जाने से अमावस के दिन सो जाने से तुम्हारे आपको अमावस के दिन ही हाथ फहराती करो, ये समझना तुम्हारी भूल है। अमावस के दिन जाकर मैं वहां नींबू काट कर आई हूं, ये भूल है। नींबू में क्या भी तब्दील नहीं होगा, अंडे में क्या भी तब्दील नहीं होगा, काली मुर्गी में क्या भी तब्दील नहीं होगा, काले बकरे में क्या भी तब्दील नहीं होगा। अरे तब्दील जब होता है उस कलाम के ऊपर अदब रखकर, जिस अल्लाह ने अपने अल्फाज से बोलता है उसको अकीदे से तू मान, तेरा होया नहीं तब पूछ तू अल्लाह से बैठ कर क्या मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या बाहु, या बाहु। मैं आखिरी इंतजार करूंगा, ये फकीर छोटा, मैं बेइल्म वाला, मैं तो उतना इल्म वाला नहीं, जो मेरा मुर्शिद छोटा मोटा इल्म मुझे दिया से तुम्हारे सामने मैं पेश करता हूँ। खुदा के कसम ये अमावस ये ऐसे बोलते सदमे के हाथ में जाऊंगा, कभी दरगाह के पास अमावस के दिन जाऊंगा, हर दिन जाऊंगा, हर दिन अल्लाह का वली जिंदा है, अल्लाह का वली जिंदा है। खबर में से तुम्हारी बात सुनता है, अल्लाह का वली क्या पसंद, अल्लाह के पाक जात पसंद है। तुम्हें जाकर नींबू काटते ही वो हो जाता नहीं, अल्लाह के वली के पास बैठकर कुरान पढ़ो, अल्लाह का वली खुश हो जाता है। अल्लाह के वली के पास जाकर उसके नाम से दूसरों को खाना खिलाओ, अल्लाह का वली खुश हो जाता है। अल्लाह के वली के पास जाकर तुम्हें हर हमेशा दूसरों का दुख को हल करने के वास्ते उसकी मदद लो, अल्लाह का वली खुश। क्यों? रहमान की सिफात है, रहमान की सिफात एक वली की सिफात है। अब हमें ये नहीं करते, उन्हें धुआं उठा को इतने कालिक लगा ले, काले गजल बड़े बड़े बटाने खटे ये अंगूठियां वो डाले 10 बार अगर छाना को बाबा बन जा को काले लिबासा उजले लिबासा ये पहले को बढ़ेगा को कलर कलर कपड़े डाले बढ़े, तो तुम्हें जाकर धुआं उठा को उसे जाकर अत्तर में लीपती थर 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 घर को प्लास्टर करे इसका लीपे तो क्या होता है अत्तर वली भाई, वली को नहीं अत्तर जरूरत नहीं है, वली को खुशबू छोटी महकती हुई खुशबू पसंद, दरिंदे को शैतान को अत्तर पसंद ज्यादा, गुड 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 पिता सुने बेखौफ अल्लाह सोच दी है, अकल दी है, सब चीज दी है। जब तू जा रहा है तो कुरान को देख रहा है, मोहम्मद को देख रहा है, मोहम्मद के आल को देख रहा है, ये सबको देख है तावीज बनाना है तावीज किसकी? अल्लाह की कलाम की। किसकी? अल्लाह की कलाम की। तुम्हें डॉक्टर के पास गए, मुझे डॉक्टर मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर दवा लिख दिया, अगर दवा खाया तो वो बीमारी जाती सो, उसके ऊपर अमल करिया तो वो बीमारी जाती सो, तो ले जब चीटी रख ले दवा खाने से कराती है बीमारी चली जाती है। इसी तरह अल्लाह की कलाम की किताब में जो अल्फाज है चे अता करे चे दिया है, इसे कौन से टाइम में बैठना, क्या बैठना, कब बैठना, कैसा इसे पुकारना, ये ने बोल को दिया बात तू करिया तो खुदा के कसम तेरे दिल की रूह उसकी दिल की रूह को टक्कर लगी, इसके खल्ब से उसके खल्ब को जाकर टक्कर लगती है, दोनों की टक्कर ऐसा लगे तो एक आवाज आता है, ये आवाज का नाम ही है नूर, ये आवाज का नाम ही है बिजली, ये आवाज का नाम ही है करंट, तब तेरा कनेक्शन होता है, फलानी जगह तेरा काम होता है।
अब तो कर लेता नहीं, फलाने फलाने देखने को दाढ़ी छोड़े है, देखने को तो टोपी पहन रहा है, देखने को वक्त को भाग रहा है, फिर नमाज को फिर कर रहा है काम बेगर्दी का, कर रहा है काम बेगर्दी। मेहरबानी से कहीं भी दरगाह गए तो कभी भी किसी के सामने मैं अमावस को पुण्यम को मैं ये वो मत बोलो। अल वली जिंदा है, वल्लाह जिंदा है, अल्लाह के पाक बंदे हमेशा जिंदा है, नबी हम पूरे जिंदे हैं, इंसान भी जिंदा रहता है अगर उन्हें मोमिन बने आते हैं। तुम्हारे रूह को जागने के वास्ते अल्लाह कलाम दिया है, कुरान दिया है, पाकीज़ा दिया है, ये तुम्हें अमल नहीं करते। खुदा की कसम ऐसे काम कभी मत करो। तावीज़ है, मनाने हैं, आप अल्लाह आपको कलाम पढ़ने नहीं आ रहा है, वो किसी बुजुर्ग के हाथ में लेकर वो तावीज़ बनाकर आपके जिस्म को लगा लो, ये नियत करो या अल्लाह मुझे कलाम नहीं पढ़ने आ रहा है, ये तावीज़ की जो कलाम है ये मेरे जिस्म को लगा है, इस कलाम के तुफैल से मेरी दुआ अमीन हो जाना, मेरी बीमारी दूर हो जाना, ये नियत रखो, इंशाल्लाह तुम्हारी अमीन होगी। हर इंसान डॉक्टर नहीं बनता, हर इंसान डॉक्टर नहीं बनता, कोई कोई डॉक्टर बनता, हर इंसान डॉक्टर बन जाते एक के पास नहीं जाते भाई। हर इंसान कार मैकेनिक नहीं बनता, हर इंसान पकाती नहीं बनता, हर इंसान बिल्डर नहीं बनता। तो हर इंसान को एक मुकाम दिया अल्लाह, वी आर डिपेंडिंग वन अनदर, एक से एक हमें एक डिपेंड नहीं, दुनिया तब भी चलती सो। अभी डिपेंड छोड़ा को तुम एक ही पकड़ ले तो उन्हें गोट्टा उठा ले तो घर में है, उन्हें सूरह अल अरफा में बोल रहा है मैं तेरे कौम को मैं गुमराह कर कर मेरे तरफ लूंगा, तेरे ही पाक बंदों का नाम बोलूंगा, मेरे 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 जिस्म में आ रही मुझे दिसरी कर बोल को गुमराह कर कर उनसे मैं पैसे लूटूंगा भी, उनका ईमान छीन लूंगा भी, और कल क़यामत के दिन उनको मेरे साथ में जहन्नम को लेकर जाऊंगा। क्यों जानी मुझे मालूम भी है, मुझे मालूम भी, कैसा मालूम भाई, तू मुतमईन है, तेरे में वो पाकी है, खुदा की कसम हमारे में नहीं है जी। वो हमें वो बनना तो सैक्रिफाइस करना हो जाता, मिल जाता साहब। छोटे दो कामा करते ही मैं बड़ा वली कर बोलने हो जाता है। वली के एक बार हिस्ट्री तुम्हें पढ़े तो मालूम उन्हें कितने पवा घटाया है तो एक वली बनता से। इसके वास्ते अल्लाह की पाक कलाम को जो नफसान के बारे में जो मैं बयान करिया इसे खुसूसन जाकर रिपीट तुम्हें सुनो इंशाअल्लाह। आपके अंदर तब्दील देखो, मैं कहाँ हूँ, दूसरे के बारे में सोचो ना, अपने आप को मैं अब कहाँ हूँ, मैं ऐसा करता था क्या, अब उसे तुम्हें मिटा लेगा ना, मैं अब नहीं करना। क्यों? तुम्हारे पीछे मौत है, तुम्हें अल्लाह को जवाब देना, अल्लाह को जाकर तुम्हारी सूरत दिखाना, इसके वास्ते तुम्हारे पीछे मौत है। इसके वास्ते नफ्सों के बारे में जिक्र करते हुए तुम्हें भी मुतमईन बन जाओ, अल्लाह के पाक बंदे बन जाओ, तुम्हारे तुफैल नजर करने से हमारे जैसे गुनहगार भी जन्नती बन जाए। सहारा लेंगे। सल्लू अलल हबीब, तूबू इलल्लाह।